السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ ہم اس کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج سارا شہر گیلا گیلا سا تھا۔ سورج بھی اتنے پانی کے باعث ناراض سا ہو گیا تھا اور ٹھیک سے نہیں نکلا، مگر بادل تھے کہ برس برس کے تھکتے نہیں تھے۔ اپنی ساری سیاہی سمیت وہ آسمان پہ فخر سے پھیلے بوندیں برسائے جاتے تھے۔ ایسے میں ایک کافی شاپ کی شیشے کی دیوار پہ بوندیں ٹھہری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ روسٹ ہوئے کافی بینز کی مہک ساری شاپ میں پھیلی تھی۔ کچھ آفس کے لیے تیار لوگ تیزی سے کافی مگ پکڑتے باہر نکل رہے تھے۔ کچھ لوگ میزوں پہ بیٹھے گرم کافی یا ہاٹ چاکلیٹ کے ساتھ ڈونٹ کھاتے ہوئے موبائل پہ لگے تھے۔ ایسے میں ایک کھڑکی کے ساتھ وہ بیٹھی تھی۔ اس نے میز پہ رکھے مگ کے گرم ہینڈل کو پکڑ رکھا تھا اور شیشے سے باہر گیلی سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ آپ سن رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سامنے بیٹھے ایڈم نے میز پہ دستک دی تو تالیہ چونکی اور اس کی طرف چہرہ موڑا۔ اس نے مانگ نکال کے بالوں کی پونی باندھی ہوئی تھی۔ لباس سیاہ تھا، اتنا سیاہ جیسے کسی کے جنازے پہ آئی ہو، لیکن گردن میں گرا لگا مفلر سرخ تھا۔ ایڈم دیکھ سکتا تھا کہ وہ ڈسٹرب تھی۔ وہ اتنی دیر سے اس کو سرمد کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے فاتح کو میشا کی حقیقت بتانی چاہی، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا۔ صبح انہوں نے مجھے ایک میسج بھی بھیجا جس میں لکھا تھا کہ ان کی سیکیورٹی ٹیم نے میشا کو پھر سے چیک کیا ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ چیتالیہ: مگر ظاہر ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ میشا کون وومن ہے اور اس کو ذوالکفلی نے ہی بھیجا ہے؟ چیتالیہ: وہ کنگھارا، کیا معلوم آپ غلط ہوں؟ تم بھی مجھے انسٹیبل اور پیرانوئڈ سمجھتے ہو؟ اس نے بھویں بھینچ کے اسے دیکھا۔ داتن بھی یہی سمجھتی ہے، لیکن آپ کے لیے وہ 6 سال نہیں گزرے جو ہمارے لیے گزر چکے ہیں۔ میں فاتح صاحب، داتن، ہم سب اپنی زندگی میں اسٹیبل ہو گئے ہیں، لیکن 6 سال پہلے جب ہم تازہ اس سب سے نکلے تھے تو ہم آپ سے زیادہ انسٹیبل تھے، پیرانوئڈ تھے۔ اسی لیے تو وان فاتح نے سیاست چھوڑ دی تھی اور میں نے یادداشت کھونے کا بہانہ کیا تھا۔ ہمیں نارمل ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگا تھا، آپ کو بھی لگے گا۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میشا کوئی کون آرٹسٹ ہو، تو پھر وہ میری طرح کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ یوں سمجھیں کہ ان کے کمفرٹ زون میں ایک ہی طرح کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے۔ اس لیے اتفاق سے انہوں نے صرف ایسی عورت کو زندگی میں جگہ دی جو کسی طرح تالیہ سے ملتی جلتی تھی۔ ہر شخص کون آرٹسٹ نہیں ہوتا چیتالیہ، آپ نے کہا تو میں بھی ایسے ہی سوچنے لگ گیا، لیکن اب میرا بھی خیال یہی ہے کہ وہ ایسی ہوگی۔ اس کے سارے کاغذات اصلی ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی کون وومن ہے۔ اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے۔ تالیہ نے ہیڈ تھرمی سے شانے اچکائے اور ایڈم نے گہری سانس لی۔ اگر آپ یہ بات بار بار کہتی رہیں تو فان فاتح کو لگے گا کہ آپ جیلس ہو رہی ہیں۔ میں اور جیلس؟ وہ تلخی سے سر جھٹک کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایڈم کنگھارا: اوکے، جب آپ ملاقہ میں تھی تو میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے، تم مجھے ایک ڈاکومنٹ بنا کے دو گے؟ ایڈم: وہ تھکے انداز میں باہر دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چونک گیا۔ کیسا ڈاکومنٹ؟ میں فاتح سے الگ ہو رہی ہوں، مجھے تحلیل نکاح کے کاغذات بنوانے ہیں۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ میں وکیل نہیں ہوں، ہماری شادی اس دنیا میں رجسٹرڈ نہیں تھی، اس لیے نوٹرائزڈ ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک کاغذ پہ چند سطور پرنٹ کر دو، میں فاتح سے دستخط کرا لوں گی۔ چند سطور تو آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں۔ تالیہ نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ مجھ سے نہیں ہوگا ایڈم۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب برسوں بعد ایڈم بن محمد کا دل ایک دفعہ پھر سے خالی ہو گیا۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، دکھ سے، یاسیت سے، ملال سے۔ سوری، میں نے تمہاری بات کاٹ دی، تم کچھ کہنا چاہتے تھے؟ اس نے ابرو اٹھا کے پوچھا۔ ایڈم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ سارے فیصلے ایک پل میں ہو گئے تھے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تالیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک مگ کے گرم ہینڈل پہ تھا۔ وہ اتنا گرم تھا کہ نہ اس کے لمس سے ٹھنڈا ہو رہا تھا اور نہ باہر برستی بارش سے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں چیتالیہ، آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، آپ ناخوش ہیں۔ میں ناخوش نہیں ہوں، بس فیصلہ کر چکی ہوں، فاتح اور میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم ناممکن ہے، ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ اس وقت فیصلے کو کچھ وقت دیں، شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ دکھی دل سے کہہ رہا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ایڈم، میں بس ان کی دنیا سے دور جانا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ قدیم علاقہ جانے کا سوچ رہی ہیں۔ نہیں، یا اللہ، کبھی نہیں۔ تالیہ نے جھرجھری لی۔ میں بس اس ملک سے دور جانا چاہتی ہوں۔ عدالت مجھے بری کر دے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی اور ملک، کسی اور شہر، اور میں اپنا گھر بناؤں گی، نئے دوست بناؤں گی، کوئی نیا کام شروع کروں گی۔ وہاں کوئی میرا ماضی نہیں جانتا ہوگا، کوئی مجھے نفسیاتی مریض یا مجرم نہیں کہے گا، میری ساری زندگی ہی نہیں ہو جائے گی۔ مگر دل تو وہی پرانا ہوگا نا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ دل پہ تالیہ کا اختیار نہیں ہے ایڈم، پلانز ہیں، پلانز پہ ہے۔ اب یہی پلانز A, B اور C ہے۔ میں یہ کر چکا ہوں، ملکوں پھر چکا ہوں، نئے دوست بنا چکا ہوں، ماضی سے پیچھا بھی چھڑا چکا ہوں۔ مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں شہزادی؟ وہ میز پہ آگے کو جھکا اور مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ یہ طریقہ کام نہیں کرتا۔ انسان جہاں بھی چلا جائے، اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے،
اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے تو باہر کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، قدموں کے نیچے جیسی زمین بھی ہو اس کا آسمان وہی رہتا ہے۔ تم مجھے پیپر بنا دو گے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ایڈم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے۔ پھر بات بدل دی۔ 2 دن بعد کورٹ میں پیشی ہے۔ آج رات آپ کو سرمد سے ملنے جانا ہے۔ کیا آپ اسے ہینڈل کر لیں گی؟ کر لوں گی۔ تالیہ نے مگ اٹھایا، ہونٹوں سے لگایا۔ اس کا ہینڈل اب تک ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چیتالیہ، آپ کو یقین ہے کہ سرمد آپ کی مرضی کی گواہی دے گا؟ میرے پاس ایک ہی گواہ بچا ہے ایڈم، اور میں اس سے اپنی مرضی کا بیان ضرور دلواؤں گی۔ وہ اب کافی پیتے ہوئے شیشے کی دیوار کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرد سی آگ جل رہی تھی۔ اسے اب صرف خود کو بچانا تھا۔ سرمد ایک درمیانے قد کاٹ کا آدمی تھا۔ عمر 40 سال سے اوپر تھی اور آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگاتا تھا۔ یہ چشمہ اس رات اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور وہ خود لحاف اوڑھے سو رہا تھا جب دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ سرمد ہڑبڑا کے اٹھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی۔ کوئی کال نہیں تھی، یعنی آنے والا اس کا کوئی شناسا نہ تھا۔ دروازہ ہنوز دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ وہ اینک لگاتا، سلیپرز پاؤں میں اڑستا باہر آیا۔ چھوٹے سے گھر کی راہداری عبور کی، دروازے تک آیا اور باہر جھانکا۔ وہاں گھنگریالے بالوں والی ایک عورت کھڑی تھی، ماتھے پہ بل ڈالے دروازہ کھٹکھٹائے جا رہی تھی۔ سرمد نے پٹ کھولا، گردن باہر نکال کے باہر جھانکا۔ جی، کیا ہم اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ وہ بنا کسی تمہید کے بولی۔ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو کس سلسلے میں بات کرنی ہے؟ تم اس کی اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ ہم اس سے بات کیے بغیر تھوڑی جائیں گے۔ دیوار کی اوٹ سے ایک لڑکی نکلی۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہ سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی۔ ہوڈ نے سر ڈھک رکھا تھا لیکن چہرہ واضح تھا۔ اسے دیکھ کے سرمد شل رہ گیا، لیکن وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے آئی اور جوگر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا۔ ہٹو سامنے سے۔ آپ کون ہیں اور یوں میرے گھر کیوں چلی آ رہی ہیں؟ سرمد نے بظاہر جی کڑا کے کہا، مگر وہ اسے نہیں روک سکتی تھی۔ وہ اندر داخل ہو چکی تھی، اس کے پیچھے اندر لپکا۔ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی گردن گھما گھما کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ دیکھیں، میں پولیس کو کال کر سکتا ہوں۔ تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تم میری توقع سے چھوٹے اور کمزور ہو۔ مجھے بات کرنے دو، داتن دبی آواز میں بولی اور سامنے آئی۔ دیکھیں سرمد صاحب، ہم دونوں جانتے ہیں کہ اسرا محمود کے لیے آپ کیا کرتے تھے۔ داتن نے ساتھ ہی کرسی اس کے لیے رکھی۔ وہ تالیہ کو گھورتے ہوئے وہاں بیٹھا جو اب ٹی وی کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اسرا کے والد کا ملازم تھا، مگر میں ان سے کئی سال سے نہیں ملا۔ سرمد، داتن نے ضبط کیا، میرے پاس گواہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ آپ اسرا کے ساتھ جیولری سیٹ پہ ایک سیٹ کی قیمت لگوانے گئے تھے۔ کیا یہ جرم ہے؟ وہ بگڑ کے بولا۔ جس کام کے بدلے انہوں نے یہ سیٹ دیا وہ جرم تھا۔ انہوں نے مجھے کوئی سیٹ نہیں دیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولے۔ دیکھیں سرمد، داتا نے پھر سے کوشش کی، انہوں نے آپ سے آرسینک منگوایا تھا۔ آپ صرف عدالت میں یہ بتا دیں تو تالیہ بری ہو جائے گی۔ اگر کسی کو آرسینک لا کے دینا جرم نہیں ہے، لیکن میرا کریڈٹ کارڈ ہیک کر کے میرے نام سے کیک آرڈر کرنا جرم ہے، تالیہ تڑک کے بولی۔ تو سرمد نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ داتن نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ سرمد کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ پولیس نہیں ہیں، نہ آپ مجھے گرفتار کروا سکتے ہیں۔ مجھے اپنے رائٹس معلوم ہیں۔ میں کوئی گواہی نہیں دوں گا۔ آپ کیا کر لیں گی میرا؟ اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا جب وہ کسی چیل کی طرح اس پہ جھپٹی۔ اسے گدی سے پکڑ کے اس کا چہرہ زبردستی جھکا کے میز سے لگایا اور اس پہ جھکی۔ ہکا بکا سی داتن اسے روکتی رہ گئی، لیکن تالیہ مراد کے کان اس سرمد کے کان کے پاس جھک کے غرا رہی تھی۔ تم نے اپنی مالکن کے ساتھ مل کے میری زندگی تباہ کر دی، میری آزادی چھین لی، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں تمہارا کیا کروں گی؟ تالیہ پلیز مجھے بات کرنے دو، میں اس سے بات کرنے نہیں آئی۔ وہ سرمد کا گال میز سے لگائے اس کی گردن دبوچے کہہ رہی تھی۔ سرمد کا سانس گھٹنے لگا۔ اس نے ہاتھوں سے مزاحمت کرنی چاہی، لیکن تالیہ نے اس کی کلائی موڑ کے کمر سے لگا دی۔ وہ بے بس ہو کے رہ گیا۔ میں پولیس نہیں ہوں۔ پولیس تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ میں پولیس سے زیادہ بری ہوں سرمد۔ اب میری بات غور سے سنو۔ پرسوں صبح تم عدالت میں پیش ہوگے تو میرے حق میں گواہی دو گے۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی، ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی اتنی مہارت سے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم مجھے نہیں جانتے سرمد، میں بھی اپنی برداشت کی انتہا پہ ہوں۔ اس کی گردن مزید قوت سے نیچے جھکائی، گویا ابھی اس کا چہرہ میز کے شیشے میں گاڑ دے گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی مہربان لڑکی ہوں جو ایسا نہیں کروں گی۔ میں سفید نہیں ہوں، میں بہت سیاہ ہوں، اور میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ تم میری توقع سے بہت چھوٹے اور کمزور ہو۔ جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی سیدھی ہوئی۔ وہ گدی پہ ہاتھ رکھے کھانستا ہوا سیدھا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں پانی تھا۔ اس نے چند گہرے سانس لیے اور آنکھیں اٹھا کے تالیہ کو دیکھا تو ان آنکھوں میں خوف تھا۔ میں بات کر رہی تھی نا تالیہ؟ داتا نے افسوس سے اسے تنبیہ کی تو سیاہ ہوڈ والی لڑکی نے کندھے اچکائے۔ واٹ ایور، اور پھر سے سینے پہ بازو لپیٹ لیے۔ سرمد پھر سے کھانسا۔ داتن اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو تمہارے دیے گئے آرسینک سے اسرا محمود کی موت واقع ہوئی ہے۔ وہ میری مالکن تھی، میں ان کا وفادار تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے لیے زہر منگوا رہی ہیں۔ وہ اب کے دھیمی آواز میں بولا، گردن جھکا دی۔
مجھے معلوم ہوتا تو میں نہ دیتا. آئی ایم سوری. میں سمجھا وہ کسی اور کے لیے ہے. انہوں نے کہا تھا انہیں ایک قیمتی جان لینی ہے. وہ ان کی اپنی جان تھی. آئی ایم سو سوری. میں خود کئی سال سے گلٹ میں ہوں. سرمد میں تمہارے مالی حالات دیکھ سکتی ہوں. تم نے ان ناجائز کاموں سے کمائی گئی رقم جوئے میں اڑا دی ہے اور تم شاید قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو. داتن سمجھانے والے انداز میں بولی. ہم کریڈٹ کارڈ ہیک کرنے والی بات گول کر جائیں گے. تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اسرا نے تمہیں آرسینک لانے کو کہا تھا. تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لیں گی. اگر تم ہمارے حق میں گواہی دے دو تو چیتالیہ تمہیں بہت بڑی رقم دیں گی. تم کئی برس کے لیے سیٹل ہو جاؤ گے. وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی اور سرمد سر اٹھا کے تالیہ کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اسے گھور رہی تھی. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. اوکے میں گواہی دے دوں گا. سنو میری بات. تالیہ پھر سے گرائی. میرے لوگ تم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تم عدالت میں پیش ہونے سے پہلے بھاگو گے نہیں ورنہ تو وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے. سمجھے تم. کہنے کے ساتھ اس نے پیر سے چھوٹی میز کو ٹھوکر ماری. اس پہ رکھی ٹوکری اور ٹائم پیس نیچے جا گرے. فرش پہ گرنے سے گھڑی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا. سرمد نے کرچیوں سے نظر اٹھا کے تالیہ کو دیکھا. اس بات میں گردن ہلا دی. ساتھ ہی تھوک نگلا. میں گواہی دے دوں گا لیکن مجھے پیسے میرے چاہیے ہوں گے. پیسے کام کے بعد ہوں گے. سنا تم نے. وہ سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گئی. اب میں اس شخص کو پے کروں گی جس نے مجھے پھنسایا تھا. واہ میں تمہارا کار میں انتظار کر رہی ہوں. داتن نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی. اب وہ دھیرے دھیرے بولتے اس سے پیسوں کے معاملات طے کرنے لگی. ٹرائل والا دن بہت روشن تھا. آج آسمان پہ بادل تھے نہ ہوا تیز تھی. بس سنہری سورج تھا جو تیز چمک رہا تھا. سرما کی دھوپ کی تپش بھی عجیب ہوتی ہے. جتنا جھلسائے اتنا ہی سکون آتا ہے. ایسے میں وان فاتح اپنی ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا. سکندر سوٹ میں ملبوس تیار لگ رہا تھا. اشر بھی تیار تھا. وہ جانتا تھا وہ دونوں عدالت جا رہے ہیں. اس نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا. البتہ ناشتہ کرتی جولیانا ایک دم کنکھاری. سب نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگے. کیا تالیہ مراد آج عدالت آئے گی؟ ہاں ظاہر ہے وہ پیش نہ ہوئی تو اس کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی. اشر نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا. اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آیا تو اچھا نہیں ہوگا. فیصلے ایک دن میں نہیں آ جاتے. فاتح نے ہموار آواز میں کہا تو جولیانا فوراً بولی. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تالیہ مراد آج کل ذرا سی بات پہ بہت اوور ری ایکٹ کر رہی ہے. وہ تن سے بولی. اسے جیسے تالیہ پہ بہت غصہ تھا. جس طرح کا سلوک انہوں نے ہمارے سامنے دکھایا ایسا ہی وہ میڈیا کے سامنے دکھا رہی ہیں. کل انہوں نے ایک صحافی کو تھپڑ کھینچ مارا. کیوں؟ فاتح نے چونک کے اسے دیکھا. آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے ابنگ؟ اشر نے مسکراتے ہوئے کرسی دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا. ایک صحافی نے تالیہ سے سوال کرتے ہوئے اسے اسرا محمود کی قاتل کہہ دیا تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا. راہگیریوں نے ویڈیو بھی بنا لی. تالیہ بہت حد تک انسٹیبل ہو چکی ہے. مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے کوئی قاتل کہے گا تو میں اس سے زیادہ کروں گا. اشر وہ ناگواری سے بولا. پلیٹ پرے دھکیلتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا. تالیہ کا ذکر اس کا آئے روز ایک نیا مسئلہ ہر شے تکلیف دہ تھی. سرما کی یہ جھلساتی دھوپ عدالت کی عمارت میں بھی پھیلی تھی. کیمروں کے جلتے بجھتے فلیش کی روشنیاں جو کمرہ عدالت پہنچتے تک تالیہ کی آنکھوں میں پڑتے رہے تھے اس کو اندر تک جھلسانے کے لیے کافی تھے. لیکن وہ سیاہ ہیٹ سر پہ جمائے اسپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے رپورٹرز کے ہجوم سے نکل آئی تھی. آج عدالت میں پیش ہونے کا دن تھا اور اس کے پاس گواہ تھا. تالیہ مراد کو یقین تھا کہ اس کا گواہ اس کو بری کروا لے گا. جج اپنا ڈیسک سنبھال چکی تھی. وکلا اپنی اپنی میز پہ بیٹھے تھے. عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی. پراسیکیوٹر جج کی طرف رخ کیے اپنے افتتاحی دلائل دینے لگا. وہ یہاں سے پراسیکیوٹر کی پشت دیکھ سکتی تھی. وہ نوجوان تھا اور پرجوش تھا اور اس کی آواز میں تالیہ مراد کے لیے تنفر تھا. تالیہ مراد ایک خطرناک عورت ہے یور آنر. وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بتا رہا تھا. وہ بہت سے پلاننگ سے وان فاتح اور مسز اسرا محمود کی زندگی میں داخل ہوئی. اس ٹرائل کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے اسرا محمود کی قیمتی نوادرات حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر نوادرات کی وصیت لکھوا کے اسرا کو موت کے گھاٹ اتارا. تالیہ اولین قطار کی ایک نشست پہ بیٹھی تھی. اس نے نظریں گھمائیں. دونوں طرف کی کرسیوں کے درمیان گزرنے کا راستہ تھا. اس کے دوسرے جانب پہلی قطار میں اشر بیٹھا تھا. ساتھ سکندر موجود تھا. وہ بھی اشر کی طرح سیاہ سوٹ پہنے اس مقدمے کے لیے تیار ہو کے آیا تھا. تالیہ نے چہرہ دوسری جانب موڑا. اس کے ساتھ والی کرسی پہ ایڈم بیٹھا تھا. اسے دیکھ کے وہ سادگی سے مسکرایا. وہ مسکرا بھی نہ سکی. گردن سیدھی کی. میرا پہلا گواہ ہے سرمد زہدی. پراسیکیوٹر کہہ رہا تھا. سرمد نے رضاکارانہ طور پہ گواہی کی خواہش ظاہر کی ہے. اس کے پاس کیس سے متعلق اہم معلومات ہیں. پراسیکیوٹر نے مسکرا کے پیچھے بیٹھے اشر کو دیکھا. اشر بھی مسکرا دیا. تالیہ نے گردن موڑ کے غور سے اس کی مسکراہٹ دیکھی. پھر سپاٹ چہرہ سامنے کو موڑ لیا. آج اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا. کچھ دیر بعد سرمد کٹہرے میں رکھی کرسی پہ بیٹھا حلف لے رہا تھا. وہ آج بالکل نارمل لگ رہا تھا. پرسکون اور پراعتماد. سوٹ بھی پہن رکھا تھا اور قدرے معتبر دکھائی دے رہا تھا. آپ کا اسرا محمود سے کیا تعلق تھا؟ چوکٹے سے نیچے کھڑا پراسیکیوٹر سوالات کا آغاز کرنے لگا. سرمد نے اسی اعتماد سے جواب دیا. میں ان کے والد کا ملازم تھا. آپ کی اسرا سے آخری دفعہ ملاقات کب ہوئی؟
ان کی موت سے بھی شاید 3 سال پہلے میں ان سے ایک لمبا عرصہ نہیں ملا تھا۔ تالیہ نے ایڈم کو دیکھا اور ایڈم نے تالیہ کو، پھر دونوں سامنے دیکھنے لگے۔ آپ ان کی موت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے گواہی دینے کے لیے خود کو کیوں پیش کیا؟ پراسیکیوٹر کے سوالات رٹے رٹائے تھے، جیسے وہ دونوں ریہرسل کر کے آئے تھے۔ کیونکہ پرسوں رات آپ کی یہ ملزمہ اپنی ایک ساتھی خاتون کے ساتھ میرے گھر آئی تھی۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیہ کی طرف انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ یہ زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے مجھے گردن سے پکڑا، مجھے زدوکوب کیا۔ اس نے کالر کا بٹن کھولا، گردن کا نشان دکھایا۔ انہوں نے میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے عدالت میں پیش ہو کے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو یہ مجھے قتل کر دیں گی۔ چبا چبا کے بولا۔ تالیہ نے آنکھیں سختی سے میچی۔ بہت ہی سی تعجب نظریں اس کی طرف اٹھی، ان میں سے کچھ ملامتی بھی تھیں۔ اور یہ آپ سے کیا بیان دلوانا چاہتی تھی؟ پتہ نہیں، کچھ کہہ رہی تھی کہ یہ میں کہوں اسرا محمود کو آرسینک میں نے لا کے دیا، ساتھ مجھے بھاری رقم کی پیشکش بھی کی۔ میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے پولیس پروٹیکشن دی جائے، مجھے تالیہ مراد سے جان کا خطرہ ہے۔ وہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا جتنے اعتماد سے سچ بولنے والا سچ بولتا ہے۔ کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکیوں سے چھن کے اندر آتی دھوپ کٹہرے میں سیدھی پڑ رہی تھی۔ اس روشنی میں وہ معتبر لگ رہا تھا۔ یا سارے کھیل سچ اور جھوٹ کے تھے یا پھر وقت کے۔ پراسیکیوٹر نے ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا تو ملٹی میڈیا پروجیکٹر پہ تصاویر چلنے لگی۔ سرمد کے گھر کے لانچ کا منظر۔ وہاں پہ ہر شے ٹوٹی بکھری پڑی تھی، صرف گھڑی اور ٹوکری نہیں بلکہ برتن بھی ٹوٹے پڑے تھے۔ اس نے یقیناً تالیہ کے جاتے ہی مزید توڑ پھوڑ کر کے تصاویر لے لی تھی۔ یور وٹنس آپ۔ پراسیکیوٹر واپس اپنے ڈیسک کی طرف آتے ہوئے احمد نظام سے بولا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ایک مسکراتی نظر اشر پہ ڈالی، اس نے مسکرا کے سر کو خم دیا۔ احمد نظام نے گہری سانس لی اور کھڑے ہوئے، پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کٹہرے کے سامنے آئے۔ تو آپ اسرا محمود کے ملازم ہیں؟ میں ان کے والد کا ملازم تھا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رات تالیہ مراد آپ کے گھر آئی تھی؟ احمد نظام تعجب سے پوچھ رہے تھے۔ بالکل۔ اور انہوں نے آپ کو دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی؟ جی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ احمد نظام چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر کنکھارے۔ میرے پاس آپ کے لیے صرف ایک سوال ہے۔ انہوں نے وقفہ دیا۔ تالیہ مراد کس وقت آپ کے گھر آئی تھی؟ تقریباً رات کے 3 بجے۔ اور وہ کب تک وہاں رہیں؟ 10 سے 15 منٹ۔ آپ کو وقت کیسے یاد ہے؟ کیونکہ انہوں نے میری گھڑی توڑی تھی، اس میں وقت جم گیا تھا۔ 3:15 یعنی 3 بجے سے 3:15 تک تالیہ مراد آپ کے گھر تھیں؟ جی۔ احمد نظام جج کی طرف موڑے۔ یور آنر، میں اس گواہ سے مزید سوال پوچھوں گا، لیکن میں اس سے پہلے ایک ریبیٹل گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پراسیکیوٹر کوفت سے اٹھا۔ یور آنر، مجھے اس بات پہ اعتراض ہے۔ احمد نظام عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان کے گواہ کے پیش ہونے تک دیر ہو جائے گی اور میرا گواہ اسی کمرے میں موجود ہے، بلکہ گواہان۔ احمد نظام نے سامنے بیٹھے پولیس کمشنر کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، بلائیے ان کو۔ جج نے کاغذ پہ کچھ نوٹ کرتے ہوئے اجازت دی۔ پراسیکیوٹر اسی کوفت سے واپس بیٹھا۔ پولیس کمشنر اوپر کٹہرے تک آیا، حلف لیا اور ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں پولیس کمشنر ہوں۔ اور کیا آپ کے تھانے میں تالیہ مراد کا کیس ہے؟ جی۔ ابھی سرمد صاحب نے کہا کہ رات 3 بجے سے 3:15 تک تالیہ مراد ان کے گھر میں موجود تھیں۔ کیا یہ درست ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں اشر چونک کے سیدھا ہوا اور سرمد نے تعجب سے کمشنر کو دیکھا، وہیں سیاہ ہیٹ والی لڑکی دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کا گواہ آن پہنچا تھا۔ وقت۔ آج وقت نے تالیہ مراد کے لیے گواہی دینی تھی۔ عدالت کو بتائیے کہ یہ ناممکن کیسے ہے؟ پولیس کمشنر نے چہرہ مائک کے قریب کیا اور سنجیدگی سے بولا، کیونکہ پرسوں رات 2 بجے سے صبح 5 بجے تک تالیہ مراد ہمارے تھانے میں ہماری حراست میں تھی۔ انہوں نے ایک رپورٹر کو تھپڑ دے مارا تھا اور رپورٹر نے پولیس بلا لی تھی۔ میں پوری رات وہیں بیٹھا اسی معاملے کو سلجھاتا رہا تھا۔ میرا پورا تھانہ اس بات کا گواہ ہے۔ ہمارے پاس CCTV فوٹیجز ہیں۔ آپ احمد نظام بھی ان کے ساتھ تھے۔ اشر نے بے یقینی سے گردن موڑ کے تالیہ کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سرمد نے چھمبے سے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کمشنر جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ کیا 3 بجے تالیہ مراد 15 منٹ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہوئی تھی؟ ہرگز نہیں، وہ سارا وقت ہمارے نظروں کے سامنے تھی۔ وہ میرے آفس میں بیٹھی تھی، بلائنڈز کھلے تھے، سارا تھانہ ان کو دیکھ سکتا تھا۔ آپ CCTV چیک کر لیں، آفیسرز کو بلا لیں، بلکہ اس صحافی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، اس پہ ٹائم سٹیمپ ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ کل میرے گھر اسی وقت پہ آئی تھی۔ سرمد اپنی جگہ سے اونچا سا بولا۔ وہ متجب تھا، الجھا ہوا تھا۔ جج نے برہمی سے اسے روکا۔ اپنی باری پہ بولیے۔ سرمد جب دوبارہ کٹہرے میں آیا تو اس کی رنگت اڑی تھی۔ احمد نظام نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر نہیں آئی، بلکہ آپ کو کسی نے ان پہ الزام لگانے کو کہا تھا۔ وہ آئی تھی، ایک عورت بھی ساتھ تھی۔ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اور پیسے دینے کی آفر بھی کی۔ جان سے مارنے کی دھمکی دی یا پیسے دیے؟ لوگ ایک وقت میں ایک چیز کیا کرتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔
آپ نے کہا کہ آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ وقت 3:15 پہ فریز ہو چکا ہے سرمد۔ آپ نے وہ گھڑی غالباً خود ہی توڑی تھی کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تالیہ مراد اس وقت تھانے میں ہے۔ آپ نے سوچا کہ وہ اپنے گھر ہوں گی اور ان کے پاس کوئی ایلیبائے نہیں ہوگا۔ شاید مجھے وقت بتانے میں غلطی لگی ہو۔ اگر ابھی کرائم سرچ یونٹ آپ کے گھر جائے تو ان کو آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ کیا وقت فریز ہوا ملے گا؟ وہ اتنی تیزی سے بولے کہ سرمد گڑبڑا گیا۔ اب وہ اپنے بتائے وقت سے نہیں پھر سکتا تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا گھڑی پہ وقت۔ تالیہ مراد ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کے پاس وقت کی چابی تھوڑا ہی تھی۔ آبجیکشن۔ پروسیکیوٹر ضبط نہ کر سکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جج اور احمد نظام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بات پہ آبجیکشن کرے۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ اشر جھک کے خفگی سے اسے کچھ کہنے لگا۔ وہ جواباً پریشانی سے وضاحت دینے لگا۔ احمد نظام واپس سرمد کی طرف مڑے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تالیہ مراد ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی ٹائم ٹرنر ہو جس سے وہ وقت کو پیچھے کر سکیں؟ احمد نظام نے کمرہ عدالت کی طرف چہرہ موڑا اور بآواز بلند کہا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کی کوئی چابی نہیں ہے۔ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، نہ آج تک وقت کسی کے لیے رکا ہے نا؟ تالیہ مسکرا دی۔ ایڈم بھی مسکرا دیا۔ پھر وہ اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کام کر جائے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کٹہرے میں کھڑے سرمد کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ بار بار بے یقینی سے پہلی رو میں بیٹھی سیاہ ہیٹ والی لڑکی کو دیکھتا تھا۔ وہ آج جارحانہ انداز والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ بس سادگی سے مسکرا رہی تھی۔ آپ کی باتیں اتنی احمقانہ ہیں سرمد صاحب کہ میں ان پہ کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آگے چلتے ہیں۔ احمد نظام نے افسوس سے کہا تو سرمد نے دیکھا جج نے سر جھٹک کے کاغذ پہ کچھ لکھا ہے۔ پراسیکیوٹر برہمی سے اشر سے سرگوشی کر رہا تھا اور حاضرین چبھتی نظروں سے سرمد کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن کوئی اس کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سرمد، میرے پاس آپ کے فون ریکارڈز ہیں۔ اس رات تالیہ مراد تو آپ کے گھر نہیں گئی تھی، لیکن آپ نے اس رات یہ کال ضرور کی تھی۔ احمد نظام ایک کاغذ اسے دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور یہ کالز آپ نے اشر محمود کو کی تھیں۔ سرمد نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، بے چارگی سے نیچے بیٹھے اشر کو دیکھا جس نے ایک دم پہلو بدلا تھا۔ سکندر نے گردن موڑ کے اشر کو دیکھا، پھر سرمد کو۔ آپ نے اشر کو کیوں کال کی؟ مجھے یاد نہیں۔ آپ کافی دیر تک اس سے بات کرتے رہے۔ آپ نے ان سے 4 دفعہ کل سے آج تک بات کی، لیکن آپ کو یاد نہیں؟ کیا انہوں نے کہا تھا تالیہ مراد پہ تشدد کا الزام لگانے کے لیے؟ یہ کال ریکارڈز جھوٹے ہیں۔ وہ گردن کڑا کے بولا، ساتھ ہی پریشان نظروں سے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے اشر کو دیکھا۔ وہ لبوں پہ مٹھی رکھے اسے گھورے جا رہا تھا۔ میں آپ کی یادداشت تازہ کیے دیتا ہوں۔ اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ؟ احمد نظام نے فولڈر سے ایک فوٹو نکال کے اس کے سامنے کی۔ پراسیکیوٹر بے چینی سے اٹھا، اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے؟ احمد نظام تحمل سے اس کی طرف گھومے۔ پراسیکیوٹر صاحب، گواہ کا نام آپ نے فہرست میں لکھا تھا۔ اس کے متعلق پورا ریسرچ کر کے میں لایا ہوں۔ میں آپ کے لیے آپ کی جاب آسان کر رہا ہوں۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ تحمل سے گواہ کو جواب دینے کا موقع دیں۔ ان کا انداز ایسا دو ٹوک تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ جج صاحبہ نے بھی ناگواری سے اعتراض رد کیا تو وہ ماتھے پہ بل لیے واپس بیٹھ گیا۔ احمد نظام فرصت سے واپس سرمد کی طرف مڑے۔ میں اس کو نہیں پہچانتا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ لڑکی ایک زمانے میں اسرا محمود کے گھر بطور آیا کام کرتی تھی۔ اس کو ہائر کرنے کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ آریانہ بنت فاتح کو اغوا کیا اور ایک حادثے میں دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ یہ لڑکی آپ کی قالینوں کی دکان پہ بھی کام کرتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کی فیملی کو بھی ٹریس کیا ہے۔ مجھے یاد نہیں سرمد صاحب، میرا خیال ہے اسرا کو علم نہیں تھا کہ اس لڑکی کو آپ نے بھیجا تھا۔ آپ اس کے ذریعے آریانہ کو اغوا کر کے تاوان لینا چاہتے تھے، لیکن بچی کی حادثاتی موت کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ کئی برس بعد کسی طرح اسرا کو اس کا علم ہو گیا۔ انہوں نے آپ کو کال کی اپنی موت سے چند ہفتے قبل۔ وہ آپ کی دکان میں آپ سے ملنے بھی گئیں۔ آپ کی دکان میں کام کرنے والوں کو ان کی آمد کا دن تک یاد ہے۔ اسرا نے آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی دھمکی بھی دی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر وہ کہے جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے ایک دوست کو کانٹیکٹ کیا۔ یہ آدمی اب جیل میں ہوتا ہے اور یہ اس کا بیان حلفی ہے۔ احمد نظام نے ایک کاغذ جج کے ڈیسک پہ رکھا۔ یہ آدمی آپ کا جانا پہچانا دوست تھا۔ آپ نے اس سے آرسینک خریدا اور پھر آپ نے وہ زہر آلود کیک اسرا کو بھیجے۔ اسرا کو قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ وہ آپ کو گرفتار کروانا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں ہوا، میں نے ان کا قتل نہیں کیا، وہ میری مالکن تھی۔ آپ نے کہا ان کے والد آپ کے مالک تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ان کا وفادار ملازم تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے ملا، وہ میری شاپ پہ آئیں، لیکن انہوں نے مجھ سے صرف آرسینک منگوایا تھا۔ کسی کو آرسینک دینا جرم نہیں ہے۔ وہ جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا تھا، وہ تیزی سے کہہ رہا تھا۔ عدالتی کمرے میں دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اشر کو، پھر اس نے اشر سے کچھ پوچھا، لیکن وہ جواب دیے بنا سرمد کو گھورتا رہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آرسینک آپ نے اپنے لیے خریدا یا ان کے لیے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جج اپنی اینک کے اوپر سے غور سے سرمد کو دیکھ رہی تھی۔ اشر نے جھک کے پراسیکیوٹر کو مخاطب کیا، لیکن پہلی دفعہ اس نے ہاتھ اٹھا کے اشر کو روک دیا۔ وہ اس آدمی کی کہانی سننا چاہتا تھا۔
انہوں نے بدلے میں مجھے ڈائمنڈ نیکلس دیا تھا۔ آپ اس جویلری اسٹور پہ چلے جائیں، ان کے پاس ریکارڈ ہوگا۔ میں نے وہ ڈائمنڈ بیچے بھی تھے۔ اگر وہ مجھ پہ خفا ہوتی تو مجھے وہ سیٹ نہ دیتی۔ اس کا اعتماد بڑھنے لگا۔ تالیہ مراد میرے اوپر قتل کا الزام ڈالنا چاہ رہی ہیں، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے صرف ان کو آرسینک دیا تھا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرا نے آرسینک خود منگوایا تھا؟ یور آنر، پراسیکیوٹر پھر سے اٹھا۔ اگر مسز اسرا کو وہ آرسینک اس شخص نے دیا تھا، تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا قتل اسی آرسینک سے ہوا ہے۔ تالیہ مراد کے پاس وسائل کی کیا کمی ہے؟ وہ کہیں اور سے بھی لے سکتی ہیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہ تحمل سے بولے۔ سرمد صاحب، جس آئی پی ایڈریس سے تالیہ مراد کا کریڈٹ کارڈ ہیک کر کے کیک آرڈر کیے گئے تھے، وہ ان کافی شاپس کے تھے جو آپ کی دکان کے 200 میٹر دور میں آتی ہیں۔ آپ کے فون کے GPS ڈیٹا کے مطابق آپ بھی انہی جگہوں پہ اسی وقت موجود تھے جب یہ ہیک ہوا۔ آپ اتنے دن اتفاق سے انہی جگہوں پہ کیوں تھے؟ میں نے کوئی کارڈ ہیک نہیں کیے۔ مجھے ان کیک کا کچھ نہیں پتا۔ میں نے صرف آرسینک دیا تھا۔ وہ آرسینک دینا جرم نہیں ہوتا، وہ ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسے عدالت آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر اشر نہ کہتا تو وہ کبھی یہاں نہ آتا، وہ روپوش ہو جاتا۔ یہ سارا کھیل تالیہ مراد کا تھا۔ وہ اور اس کی دوست، وہ اس کے ساتھ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل کے گئے تھے۔ وہ اسے اور کسی اور طرح عدالت نہیں لا سکتے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ اشر سے رابطہ کرے گا اور اشر اس کو عدالت میں جا کے تالیہ کا کیس خراب کرنے کا کہے گا۔ وہ خود چل کے ان کے پھندے میں آ پھنسا تھا۔ اسرا نے آرسینک منگوانے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہیں ایک جان لینی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ چپ ہو گیا کہ وہ اپنی جان لینے جا رہی ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرا محمود نے خودکشی کی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے صرف آرسینک لا کے دیا تھا۔ یہ جرم نہیں ہے۔ وہ سچ ہو کے بولا۔ احمد نظام چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ میرا آخری سوال۔ انہوں نے گہری سانس لیا۔ آپ نے کس کس کو بتایا تھا کہ اسرا محمود نے آپ سے آرسینک منگوایا ہے؟ سرمد کی رنگت پھیکی پڑی۔ کسی کو نہیں۔ سرمد صاحب، یہ آپ کے اس زمانے کے فون ریکارڈز ہیں۔ انہوں نے کاغذات کا ایک پلندہ جج صاحب کی میز پر رکھا۔ آپ نے اسرا سے ملنے کے بعد ان کی موت تک کئی دفعہ ایک نمبر پہ کال کی اور اس نمبر پہ بات بھی کی۔ یہ نمبر اس زمانے میں اشر محمود کے زیر استعمال تھا اور انہی کے ID کارڈ پہ رجسٹرڈ ہے۔ کیا آپ نے اشر صاحب کو بتایا تھا کہ ان کی بہن نے آرسینک منگوایا ہے؟ کمرہ عدالت میں جیسے سب کو سانپ سونگ گیا۔ سکندر نے گردن موڑ کے اشر کو دیکھا، بے یقینی سے، صدمے سے۔ ایش! اس نے اشر کو کونی سے جھنجھوڑا، لیکن اشر نے حرکت نہ کی۔ وہ سامنے دیکھتا رہا۔ اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ مجھے یاد نہیں، وہ اکلایا۔ سرمد، میں آپ کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو اور آپ کے ای میل اکاؤنٹ سے لے کے آپ کی ہر چیز کا ریکارڈ کورٹ میں منگوا لوں گا۔ پولیس کی ایک ٹیم آپ کی ایک ایک کال، ایک ایک موومنٹ کو ماضی میں ٹریس کر لے گی۔ یہ وزیر اعظم کی بیوی کا قتل کیس ہے۔ صرف سچ آپ کو بچائے گا۔ احمد نظام نے اونچی آواز میں دہرایا۔ کیا آپ نے کسی اور کو بتایا تھا کہ اسرا محمود نے آپ سے زہر منگوایا ہے؟ میں نے صرف اشر صاحب کو بتایا تھا۔ وہ اب اشر کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اشر کی چبھتی نظریں اس پہ جمی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی گلابی ہو رہی تھی کہ لگتا تھا خون بہہ نکلے گا۔ لوگ مڑ مڑ کے اب اشر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے تھے ماما نے اس سے زہر منگوایا تھا؟ سکندر دبی آواز میں غرایا۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ سکندر نے چہرہ موڑ لیا۔ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اور عدالت کو بتائیں اشر صاحب نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں خاموشی سے اسرا میم کو آرسینک مہیا کر دوں۔ سرمد نے چہرہ جھکا دیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ احمد نظام جج کے سامنے جا کھڑے ہوئے کہنے لگے، اسرا محمود نے اس شخص سے آرسینک منگوایا تھا جو کیک مبینہ طور پر تالیہ نے بھیجے۔ ان پہ آرسینک نہیں لگا ہوتا تھا۔ اس بات کے لیے ہمارے پاس گواہ ہے۔ کون؟ تالیہ نے چونک کے سر اٹھایا۔ پردھان منتری خود۔ ان کا کہنا ہے کہ کیک پہ آئسنگ نہیں تھی۔ اگر عدالت ان کو طلب کرے تو وہ آ کر خود گواہی دے دیں گے۔ فی الحال یہ ان کی طرف سے حلفیہ بیان ہے۔ انہوں نے ایک اور کاغذ جج صاحبہ کے سامنے رکھا۔ تالیہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ لیکن اس شام سے واپسی ممکن نہ تھی۔ کیک جس نے بھی بھیجے، یہ مما حل کرنا پولیس کا کام ہے۔ احمد نظام اب کہہ رہے تھے، لیکن میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ آرسینک اسرا محمود نے خود منگوائی تھی۔ جناب عالی، اسرا محمود کی موت قتل نہیں خودکشی تھی، اور اگر اس میں کسی کا قصور ہے تو دو لوگوں کا۔ ایک یہ شخص سرمد کی طرف اشارہ کیا جس نے ان کو زہر لا کے دیا، اور دوسرا شخص اشر محمود۔ پیچھے حاضرین میں بیٹھے اشر کی جانب بازو بلند کیا، جس کو معلوم تھا کہ اس کی بہن زہر منگوا رہی ہے، اور زہر کسی کو شفا نہیں دیا کرتا۔ اس کا کام جان لینا ہی ہوتا ہے، اپنی یا کسی اور کی۔ لیکن اشر محمود نے یہ ہونے دیا۔ میں عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ تالیہ مراد کے اغوا کاروں کے کنٹینر سے ملنے والے خون اور DNA کے سیمپل اشر محمود کے سیمپلز کے ساتھ میچ کیے جائیں۔ مجھے شک ہے کہ عدالت کو وہاں سے حیرت انگیز نتائج ملیں گے۔ اشر سر جھٹکتے ہوئے اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی وہ درمیانی رستے کے وسط تک پہنچا تھا جب جج صاحبہ کی آواز سنائی دی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اشر صاحب؟ اب کہ اس نے کوفت سے آنکھیں میچیں اور رک گیا۔ اب وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا۔
عدالت سے واپسی کے سفر میں ان روشنیوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ جھلساتی دھوپ آنکھوں میں پڑ رہی تھی، اوپر سے کیمروں کے چمکتے فلیش نگاہیں چندھیا گئی تھیں، یا شاید اس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی تھیں۔ وہ کسی خواب کسی کیفیت میں باہر آ رہی تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ تھا اور رپورٹرز کا ہجوم اس کے سامنے مائک اور کیمرے اٹھائے چلا کے پوچھ رہا تھا، چیتالیہ، عدالت نے آپ کے ٹرائل کو مس ٹرائل قرار دے کر آپ کو ہر الزام سے بری کر دیا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گی؟ کیا آپ کو اشر محمود نے اغوا کیا تھا؟ کیا اشر محمود نے اپنی بہن کا قتل کروایا ہے؟ کیا عدالت سرمد کو چھوڑ دے گی؟ ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی۔ ایڈم رپورٹر سے بات کر رہا تھا، وہ بس خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی، ہر الزام، ہر جرم سے آزاد۔ کچھ رپورٹر ایسے تھے جو دور گھاس پہ کھڑے اپنے اپنے کیمرہ مینوں کی طرف چہرہ کیے مائک اٹھا کے رپورٹ پیش کر رہے تھے۔ وہ کیک کس نے بھیجے ہم نہیں جانتے ناظرین۔ عدالت نے سرمد ظہری کو گرفتار کر کے ری ٹرائل کا حکم دیا ہے۔ تالیہ مراد اب آزاد ہیں۔ آزاد تو اشر محمود بھی ہیں، لیکن وہ ری ٹرائل سے پہلے تک ملک نہیں چھوڑ سکتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو آرسینک مہیا کرنا جرم ہے؟ آرسینک ہوتا کیا ہے اور یہ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس بارے میں ہم آپ کو ایک ڈاکومنٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ فاصلے پہ کئی رپورٹرز کھڑے اپنے چینل کے کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی عدالت سجائے ہوئے تھے۔ وہ سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا۔ اس لمبی کار میں نشستیں آمنے سامنے بنی تھی۔ ایڈم اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور احمد نظام۔ کار چل پڑی، رپورٹرز کے سوالات سے دور، عدالت کی عمارت کی دھوپ سے دور۔ احمد نظام نے بالآخر گہری سانس لی۔ یہ خون کے نشانات والے کنٹینر کا آپ نے بہت بڑا رسک لیا چیتالیہ۔ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو آپ کو روک دیتا، لیکن مان لیں کہ اس سے فرق پڑا ہے۔ اشر محمود ایک لمبے عرصے کے لیے مشکوک ہو گیا، لیکن وہ اس کیس سے بری ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے وہ بری ہو جائے گا، سرمد بھی بری ہو جائے گا، کسی کو سزا نہیں ہوگی، مگر میں سروائیول موڈ میں ہوں احمد نظام صاحب۔ مجھے خود کو بری کروانے کے لیے وہ سب کرنا تھا جو میں کر سکتی تھی۔ اشر جانتا تھا کہ اسرا زہر منگوا رہی ہے، تو اس نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ ایڈم نے سوچتے ہوئے افسوس سے پوچھا۔ کیونکہ اسرا اور فاتحہ کے تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اشر نے سمجھا ہوگا کہ یا تو وہ فاتح کو مارنا چاہتی ہے یا تالیہ کو۔ دونوں صورتوں میں اشر کا فائدہ تھا۔ یعنی اتنے سالوں سے اشر جانتا تھا کہ زہر اسرا نے منگوایا تھا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو ہر جگہ مورد الزام ٹھہرایا۔ ایڈم نے کرتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ پورا اسراریت سے مسکرائی۔ میں نے اشر کو اس کیس میں اس لیے پھنسایا کیونکہ وہ اس ملک کا پردھان منتری بننا چاہتا ہے، لیکن اس دھبے کے بعد الیکشن تو کیا، اس کو پارٹی کا کوئی اہم عہدہ بھی نہیں ملے گا۔ بعد میں وہ بری ہو جائے گا، ثبوت ناکافی ہوں گے، لیکن ایتھکس کمیٹی اس کو دوران تفتیش ہی پارٹی سے سائیڈ لائن کر دے گی۔ میں نے کہا تھا نا میں سیاہ ہوں ایڈم۔ آپ سیاہ نہیں ہیں چیتالیہ، احمد نظام سادگی سے مسکرا کے بولے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ لیکن آر یو شیور کہ آپ نے وقت کو روکنے والی کوئی گھڑی استعمال نہیں کی تھی؟ تالیہ ہنس دی۔ نہیں، ہم نے صرف وہی کیا تھا جو ہمیں کرنا آتا ہے۔ سرمد ایک ہی جگہ سے شام کی چائے پیتا ہے، ہم نے اس کی چائے کو ڈرگ کیا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند سویا کہ اسے معلوم نہ ہوا کہ کب کوئی اس کے گھر بنا آواز کے داخل ہوا ہے، اور اس کے فون اور گھڑیوں کے اوقات کو وہ 2 گھنٹے آگے کر گیا ہے۔ ہم اس سے 1 بجے ملنے گئے تھے اور جاتے ہوئے اس کی کیبل کی تار کاٹ گئے تھے۔ اگلی رات داتن نے اس کی گھڑیاں درست کر دی تھیں۔ انٹرنیٹ ابھی تک اس کا خراب ہے، تبھی اس نے سم کارڈ سے اشر کو کال ملائی تھی۔ اور واپسی پہ چیتالیہ نے اسٹور میں میرے بھیجے رپورٹر کو مکہ مارا، جو توقع سے مطابق آپ کو تھانے لے گیا۔ تھانے سے بہترین ایلی بائی کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے فار دی لاسٹ ٹائم احمد نظام صاحب، ہم نے کوئی ٹائم ٹرنر استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ لوگوں سے کچھ بعید بھی نہیں ہے، آخر آپ وقت کے مسافر رہے ہیں۔ انہوں نے جھرجھری لے کے سر جھٹکا۔ وہ تالیہ کی وقت کے سفر والی باتیں یوں دہراتے تھے جیسے انہیں ان پہ یقین ہو، لیکن تالیہ کا خیال تھا وہ اندر سے ابھی تک ان پر یقین نہیں کر پائے۔ کوئی بھی نہیں کر پائے گا۔ آپ کا شکریہ۔ کار احمد نظام کے گھر کے قریب رکی تو وہ بولی۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو باہر سے سرما کی دھوپ میں لپٹی دھنک اندر امڑ آئی۔ ادھیڑ عمر وکیل نے شانے اچکائے اور اپنا بریف کیس سنبھالتے ہوئے اٹھا۔ شوفر نے دروازہ کھولا تو انہوں نے نیچے اترتے ہوئے کہا، آپ نے میری فیس دے دی۔ دیٹس اٹ، میں نے یہ سب فیس کے لیے ہی کیا تھا۔ تالیہ کی سوگوار مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کیس سے نہ نکل پاتی، اور اگر آپ کا دوست میری مدد نہ کرتا تو میں اپنے پرانے جرائم کے لیے معافی نامہ کبھی حاصل نہ کر سکتی۔ احمد نظام اپنے گھر کے لان کی طرف پشت کیے کھڑے تھے، تالیہ کو تعجب سے دیکھا اور بولے، کون سا دوست؟ اور کندھے اچکا کے مڑ گئے۔ تیز دھوپ ان کے عقب سے آ رہی تھی، جہاں گھاس پہ دھنک کے سارے رنگ بکھرے تھے۔ تالیہ نے ماتھے پہ چھجا بنا کے ان کو جاتے دیکھا اور مسکرا دی۔ جانتے ہو مجھے اس آدمی کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے؟ دروازہ بند ہوا تو ایڈم سے بولی، کیا؟ جب ان کو احساس ہوا کہ میں سیاہی کا رستہ چھوڑ چکی ہوں تو انہوں نے میرے اندر کی اچھائی کو ایک نہیں کئی موقع دیے۔ ان کے کسی قدم سے کوئی اچھائی کے راستے پہ جاتا ہوا شخص بد دل نہ ہو جائے، بس اس ایک بات کے لیے یہ اتنا عرصہ میرے ساتھ لگے رہے۔ ایسے لوگ کم ملتے ہیں ایڈم، اور آپ جیسی بھاری فیس بھی کم لوگ ہی دیتے ہیں۔ ایڈم ہنس کے بولا۔ تالیہ مسکرا کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ صدیوں کی مسافت کے بعد بالآخر وہ آزاد تھی۔
2 दिन बाद सुबह की ताजगी सुबह खूबसूरत कॉलोनी की सड़क पे फैली हुई थी। दोनों तरफ 2 रोइया दरख्त थे जिन्होंने ठंडी सी छाया कर रखी थी। आसमान आज गहरा जामनी था और सूरज को निकलने का रास्ता तक नहीं दे रहा था। एडम ने कार स्ट्रीट के किनारे पार्क की, फिर गहरी सांस लेके साथ बैठी तालिया को देखा। वो हाथों में पकड़े प्रिंट शुदा कागज को देख रही थी। इसके झुके सर पे स्याह हैट था जिसमें सुर्ख फूल लगा था। आज इतवार है, फाते घर पे होंगे, मैं बस इनसे ये साइन करवा के आती हूँ। दोस्ताना मशवरा दे रहा हूँ, ये ना करें। तालिया ने चेहरा उठा के इसे देखा। तुम्हें डर है कि वो साइन कर देंगे? मुझे डर है कि वो साइन नहीं करेंगे और फिर आप अपनी जिद पे अड़ जाएंगी और इनसे साइन करवा के दम लेंगी। जब आप जिद करती हैं तो इसे मनवा लेती हैं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी चीज़ पे जिद करें जो आपको खुशी नहीं देगी। तालिया की आंखों में आज कोई नमी ना थी, एक सोगवारियत थी लेकिन एतमाद भी था। वो जैसे इस जज्बाती झटके से संभल चुकी थी, जैसे इसने इस रिश्ते के तहलील हो जाने को कबूल कर लिया था। मेरा रंग स्याह है एडम, मैं तुम्हारी किताबों में लिखी कोई सफ़ेद घोड़े वाली शहजादी नहीं हूँ। मैं अपनी स्याही समेत इनकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहती हूँ, किसी और मुल्क, किसी और जजीरे पे, किसी नई दास्तान का हिस्सा बनना चाहती हूँ। कहा ना मैं ये आजमा चुका हूँ। वो मुस्कुराया, नफ़ी में सर हिलाया। ये काम नहीं करता। दोनों घने दरख्तों के साए तले कार में बैठे सामने फैली सड़क को देख रहे थे। बस मैं इनके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, इनके बगैर रह के देख लूंगी। इतना अरसा इनके बगैर ही तो रह रही थी। तुम मेरा इंतजार करना। और मीशा वाला मामला? कहा ना मैं स्याह हूँ, मुझे अब किसी दूसरे को बचाने में दिलचस्पी नहीं। चेतालिया, मीशा को वक़्त दें, हो सकता है वो वैसी ना हो जैसा आप इसको समझ रही हैं। तालिया ने बस एक नज़र इसे देखा और जख्मी सा मुस्कुराई। तुम भी समझते हो कि तालिया पैरानाइड है? अच्छा छोड़ें। एडम ने घड़ी देखी और सामने स्ट्रीट में बनी फाते की रिहाइशगाह को देखा। अंदर कितना वक्त लगेगा आपको? एक दस्तखत करवाने में कितना वक्त लग सकता है? शायद 1 लम्हा, शायद 557 बरस। एडम ने गहरी सांस लेके कंधे उचकाए, सीट बेल्ट खोली और ड्राइविंग सीट पीछे करके टेक लगा ली। इसे तालिया की वापसी का इंतजार करना था। चंद मिनट बाद सिक्योरिटी के मराहिल से गुजार के बटलर इसे घर के अंदर ले आया। वो गर्दन सीधी रख के इसके अकब में चलती रही। दांतों सरी स्टडी में है, बटलर ने रास्ते में बताया। हाथ में पकड़े फोल्डर पे इसके हाथों की गिरफ्त नम हो गई। ये मरहला मुश्किल नहीं था, स्टडी में जाना, फाते से कागज़ पे साइन लेना मुश्किल कुछ ना था, बस तकलीफ देता, और तकलीफ अभी से होना शुरू हो गई थी। राहदारी के दूसरी तरफ से मीशा आती दिखाई दी। तालिया रुक गई, बटलर भी रुक गया। मीशा एक लम्हे को हिचकिचाई पे करीब आई। इसके हाथ में 2 खाली शॉपिंग बैग्स थे। मुझे तालिया, एक बात कर सकती हूँ आपसे? वो इसे देख के सादगी से गोया हुई। बटलर हाथ बांधे चंद कदम पीछे खड़ा हो गया। मैंने मुलाजमों से सुना कि आप आ रही हैं तो यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ। मेरी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में झगड़ा हो, मैं ये नहीं चाहती। तालिया खामोशी से इसे देखे गई। वो इसी अंदाज में कहे जा रही थी, हाँ मुझे गलत समझती है लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं किसी गलत इरादे से इस घर में नहीं आई थी। दातू सरी मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने मुझे इस घर में जगह दी, बुरे वक्त में साथ दिया, ये बहुत है। मैं एक सिंगल मदर हूँ चेतालिया। मैं अपने एक्स हस्बैंड की हरासमेंट का शिकार हूँ। मैं मर्दों की दुनिया में काम करने वाली औरत हूँ। मुझे हर जगह गलत समझा जाएगा, जानती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले हैं। पहले मैं इनमें मज़ीद इजाफा नहीं चाहती हूँ। थकी थकी लग रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। आप कहाँ जाएंगी? फिर तालिया ने कदरे ठहरे हुए अंदाज में पूछा। अपनी फ्रेंड के घर। फिर इसने गहरी सांस ली, हिचकिचाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप ये पेपर्स क्यों लाई हैं। बच्चों ने जिक्र किया था। मेरा मामला नहीं है इसलिए मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं भी एक औरत हूँ, आपका चेहरा पढ़ सकती हूँ। आप डिस्टर्ब हैं। ये करके कागज़ की तरफ इशारा किया। आप खुश नहीं रहेंगी, या इसलिए ऐसा कुछ मत करें जो आपको तकलीफ दे। अपने फैसले पे गौर करें। इस घर में आपके लिए जगह है अगर आप चाहें। नरमी से कहा। आगे बढ़ गई। तालिया ने कुछ नहीं कहा, बस बटलर को इशारा किया। वो इसे स्टडी की सिम में ले गया। जब बटलर ने स्टडी का दरवाज़ा खोला तो सामने फातेह अपनी कुर्सी पे बैठा था। दरवाज़ा पूरा खुलता गया तो जहाँ किताबों के रैक्स नुमाया हुए थे, तालिया ने देखा सिकंदर और जुलियाना वहीं बैठे थे। तालिया को देख के दोनों उठ खड़े हुए। हम जाएं डैड? हाँ। नहीं, दोनों एक साथ बोले। फातेह ने सवालिया नज़रों से तालिया को देखा जो इन्हें चाहे जाने से मना कर रही थी। इन दोनों ने बेख्तियार बाप को देखा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। वो आगे आई और फोल्डर इनकी मेज़ पे रखा। फातेह ने एक नज़र फोल्डर को देखा, दूसरी संजीदा नज़र इस पे डाली। आप ये साइन कर दें तो मैं जाऊँ। जुलियाना ने सिकंदर को देखा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सिकंदर ने इशारा किया। खैर है, खड़ी रहो। स्टडी में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। अपनी कुर्सी पर बैठे फातेह ने फोल्डर उठा के खोला। स्पाट चेहरे इस पे लिखी भारत पड़ी। सामने तालिया खड़ी थी, इसका चेहरा भी स्पाट था। फातेह ने चेहरा उठा के इसे जख्मी नज़रों से देखा। मैं साइन करके तुम्हें भिजवा दूंगा। इसने फोल्डर बंद कर दिया। तालिया का दिल अंदर ही अंदर कट के रह गया। वो कहना चाहती थी कि वो इसे अभी इसी वक्त कागज़ साइन करके दे डाले, लेकिन वो ये नहीं कहना चाहती थी। इसने ताइदी अंदाज में सर को खम दिया। श्योर, मैं इंतज़ार करूँगी। वो मुड़ना चाहती थी और यहाँ से चले जाना चाहती थी। वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मालूम नहीं क्यों वो चंद लम्हे मजीद खड़ी रही। वो अपनी कुर्सी पर बैठा इसे देख रहा था। इसकी नज़रों में इस्तफहाम था कुछ और, इसके अंदाज में गिला था। वेल,
तालिया ने संजीदा चेहरा सिकंदर और जुलियाना की तरफ मोड़ा, जो इसे इन्हीं अजनबी नज़रों से देख रहे थे। आपको अब तक यकीन आ जाना चाहिए कि मैंने इसरा का कत्ल नहीं किया था, और ना ही मैं कोई गोल्ड डिगर हूँ। मेरी अगले हफ्ते फ़्लाइट है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारे रास्ते अब एक दूसरे को नहीं काटेंगे। उम्मीद है मैंने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ाम धो डाले हैं। वो परस लिए मुड़ी तो जुलियाना बोली, और जो इल्ज़ाम आपने दूसरों पर लगाए, इनका क्या? तालिया बहुत ज़ब्त से वापस पलटी। फातिह ने उकता के हाथ उठाए। इस किस्से को अब ख़त्म कर दो जोली। क्यों? क्या इन्हें माजरत नहीं करनी चाहिए? उन्होंने मेरी टीचर को फ्रॉड साबित करने की कोशिश की, वो तड़क के बोली। तालिया ने ताज्जुब से इसे देखा। मैंने इस औरत को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। क्या आपने नहीं कहा था कि वो फ्रॉड है? सिर्फ कहा था, साबित करने की कोशिश नहीं की। तब करती जब आप लोग मेरी कही बात पर इतबार करते, लेकिन चूंकि आप इसके साथ खुश हैं तो मैं इस मामले में दखल नहीं देना चाहती। वो हैट सर पे ठीक से जमाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जुलियाना ने इस्तेहज़ाई अंदाज में सर झटका। अभी इसका हाथ डोर नाप पे था जब फातिह ने इसे पुकारा। एक मिनट। वो पीछे नहीं मुड़ना चाहती थी। पीछे मुड़ने वाले नमक के मुजस्मे बन जाते हैं, मुजस्मों को आंसू घोल के बहा देते हैं। इसे बस यहाँ से निकलना था। यानी तुम मीशा को फ्रॉड साबित कर सकती हो? वो ताज्जुब से बोला। तालिया ने गहरी सांस ली और वापस पलटी। ज़ाहिर है फातिह, मेरी एक उम्र गुजरी है असल और नकल पेंटिंग का फ़र्क मालूम करने में। अच्छा, कैसे? फातिह ने पीछे टेक लगा के दिलचस्पी से इसे देखा। थोड़ी देर के लिए वो जैसे सारे इख्तलाफात भूल गया या भूलना चाहता था। प्लीज़ चितालिया, जुलियाना कोफत से बोली, मेरी टीचर की फ़ोटोग्राफर नकल नहीं है। तालिया ने अफसोस से जुलियाना को देखा और गर्दन दाएं बाएं हिलाई। मैं असली पेंटिंग हूँ, वो नकली है। डैड, आप इस खातून को क्यों सुन रहे हैं? मिसिज मीशा की सिक्योरिटी क्लियरेंस। मगर फातिह ने सिकंदर को हाथ उठा के खामोश करवा दिया। मैं सुन रहा हूँ। तालिया को बात जारी रखने का इशारा किया। तालिया हल्का सा मुस्कुराई। इसको बुला के पूछें कि वो कहाँ जा रही है। वो रुकी और वो सीधी कहाँ जा रही है, और इसके जवाब में अपना जवाब ढूंढे। फातिह ने इंटरकॉम उठाया, मीशा को बुलाने को कहा। इसकी निगाहें अभी तक तालिया पे जमी थी। चंद लम्बे बाद दरवाजे पे दस्तक हुई और मीशा अंदर दाखिल हुई। इसका हैंडबैग कंधे पे था। उसने सफ़ेद हैट पहन रखा था। एक नज़र सबके मुंतजर चेहरों को देखा। तालिया पीछे बुक शेल्फ से टेक लगाए खड़ी अभी तक फातिह को देख रही थी। मीशा, आपकी तैयारी मुकम्मल हो गई? मैंने सुना आप जा रही हैं। फातिह ने नॉर्मल अंदाज में पूछा। जवाबन वो सादगी से मुस्कुरा दी। जी दातो सरी, मैं बस निकलने ही वाली हूँ। आप कहाँ जाएंगी? अपनी फ्रेंड की तरफ। सीधी वहीं जाएंगी? मेरा मतलब कहीं और तो नहीं जाएंगी? जी नहीं। मीशा ने गहरी सांस अंदर खींची। मेरा एक्स हस्बैंड अभी तक मफरूर है, इसलिए मैं बेफिक्र रहें। मैं सीधी अपनी फ्रेंड की तरफ जाऊंगी और वहीं रहूंगी। तालिया अभी तक फातिह को देख रही थी। इस जवाब पे मुस्कुराई और अबरू उठाया। क्या मैंने साबित नहीं कर दिया असली और नकली पेंटिंग का फ़र्क? मीशा ने नासमझी से इसे देखा और फिर फातिह को। तालिया ने अपना बैग उठाया और हैट को 2 उंगलियों से माथे पे मजीद झुकाते हुए मुस्कुरा के बाहर निकल गई। वो अब इससे ज़्यादा यहाँ नहीं ठहर सकती थी। मैं जाऊँ दातो सरी? मीशा ने इजाज़त चाहिए। मीशा, आपको मालूम है असली और नकली पेंटिंग का फ़र्क कैसे मालूम किया जाता है? फातिह ने इस पर निगाहें मरकूज़ किए कहा। वो अपनी कुर्सी पे बैठा था और मीशा दरवाजे की चौखट पे खड़ी थी। इस एक चीज़ से जो असली पेंटिंग में नहीं थी और इसे नकली पेंटर ने अपनी पेंटिंग में डाल दिया। आपकी और तालिया की कहानी में एक चीज़ का फ़र्क है। मैं समझी नहीं। इसने छंबे से फातिह को देखा। आपकी एक बेटी भी है। वो बिल्कुल अजनबी टून में कहते हुए उठा। और एक माँ की पहली इंस्टिंक्ट अपने बच्चे की हिफाजत होती है। आपने कहा था कि आपकी दोस्त का फार्म हाउस शहर से दूर है, लेकिन आप सीधी वहाँ जा रही हैं अम्मी को स्कूल से पिक किए बगैर। वो दरवाजे की तरफ आया। मीशा का हाथ डोर नॉब पे था। फातिह ने नरमी से इसका हाथ वहाँ से हटाया और दरवाज़ा बंद किया। सिकंदर, बाहर जाओ, सिक्योरिटी टीम को बुलाओ, इनसे कहो बाहर इंतजार करें। और तुम मीशा, तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि तुम कौन हो। इसने संजीदगी से सोफे की तरफ इशारा किया। मीशा चंद लम्हे बिल्कुल साक्षी से देखती रही, फिर एकदम वो हंस पड़ी। 2 साल लगे आपको मुझे पकड़ने में, नॉट बैड। इसने भी मुस्कुरा के हैट उतारा, आराम से सामने रखे सोफे की तरफ बढ़ गई। फिर इस पर बैठी टांग पे टांग जमाई और कोहनी सोफे के हत्थे पे रखे दिलचस्पी से इसे देखा। जुल्किफली ठीक कहता था, तालिया आपकी ज़िंदगी में वापस आ गई है और सिर्फ वही मुझे पकड़ सकती है। मुझे पहले निकल जाना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। मुस्कुरा के शाने उचकाए। नो रिग्रेट। स्टडी में शस्तर सा सन्नाटा छाया था। सिकंदर तो हक्का बक्का था ही, लेकिन जुलियाना इसकी रंगत फक हो गई थी। मैम, आप मजाक। प्लीज शट अप जुलियाना। मीशा ने फातिह को देखते हुए दायां हाथ चला के इशारा किया। तुम बहुत सीधी हो। मीशा का लहजा वो पोश मुहज्जब लहजा नहीं रहा था जिसे सुनने का वो आदी था, बल्कि केएल की तारीख गलियों में सीलिंग बोलने वाले नौजवानों जैसा हो गया था। फातिह ने सिकंदर को इशारा किया। वो तेज़ी से दरवाजे से बाहर निकल गया। फातिह ने मेज़ पर रखा फ़ोन उठाया, सख्ती से बोला, मिसिज मीशा अंदर मेरे साथ हैं। सिक्योरिटी से कह दो वो बाहर नहीं जाएंगी। एक और सिक्योरिटी टीम को मेरी स्टडी के बाहर तैनात कर दो। मैं मिसिज मीशा से चंद बातें कह लूँ, फिर तुम इसको ले जा सकते हो।
فون رکھ کے جولیانا کو دیکھا جو پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی، آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے۔ جولی تم جاؤ، ہاں جولی پلیز تم جاؤ، داتو سری ویسے بھی مجھے 10 منٹ سے زیادہ یہاں نہیں روک سکیں گے۔ وہ جو اطمینان سے بیٹھی تھی اسی انداز میں بولی۔ اس کا اعتماد، اس کی بے خوفی، فاتح نے جولیانا کو وہاں سے بھیجا اور خود کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھا۔ تو تمہیں ذوالکفلی نے بھیجا ہے؟ آف کورس مجھے ذوالکفلی نے بھیجا ہے، کوئی اور مجھے 2 سال کے لیے اتنا معاوضہ دے بھی نہیں سکتا۔ 2 سال ایک طویل عرصہ، تم صرف معاوضے کے لیے نہیں آ رہی۔ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ پڑھ رہا تھا۔ فاتح کا چہرہ ایسا کرتے ہوئے بالکل سپاٹ تھا، اندر ابلتے طوفانوں کو اندر دبائے وہ بظاہر بالکل پرسکون تھا۔ یہ ایک بہترین کور تھا، شہر کے عمرہ تک رسائی، اسٹوڈنٹس کے گھروں میں نقب لگانا، طاقتور لوگوں کے اہم راز ان کے بچوں کی زبانی سننا، ٹیچرز اور ڈاکٹر کو لوگ سب بتا دیتے اور انفارمیشن کی قیمت ہوتی ہے۔ تمہارے آئی ڈی کارڈز، پاسپورٹ، کسی چیز پہ کوئی ریڈ فلیگ نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس اونچے عہدوں والے دوست ہیں داتو سری، کیونکہ میں اپنے کام میں اچھی ہوں، تالیہ مراد سے بہت بہتر، شاید بیسٹ۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں چلا رہی تھی۔ اور تم نے میری بیٹی کو استعمال کیا، نہ صرف آپ کی بیٹی کو بلکہ اس کی سائیکالوجسٹ کو جس کے پاس اس کی تھراپی ہو رہی تھی۔ اس کی کیس فائل سے یہ معلوم کرنا کہ آپ کو ہوم ٹیوٹر کی تلاش ہے یا جولیانا کو کس طرح کی ٹیچر چاہیے بہت آسان تھا۔ میں امیدواروں کی قطار میں داخل ہوگی اور آپ نے مجھے خود چنا، ایسے جیسے یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہو۔ اسٹڈی میں وہ دونوں تھے اور خاموش کتابیں تھیں۔ وہ کسی سانپ کی طرح دھیمی آواز میں بول رہی تھی، نظریں فاتح کی آنکھوں سے ہٹائے بغیر۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب تمسخر تھا جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اسٹڈی میں وہ دونوں تھے اور خاموش کتابیں تھیں۔ وہ کسی سانپ کی طرح دھیمی آواز میں بول رہی تھی، نظریں فاتح کی آنکھوں سے ہٹائے بغیر۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب تمسخر تھا جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اور ایمی، وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے؟ ہاں، وہ بھی ذوالکفلی کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اس کی فکر مت کریں، اس کو اسکول سے کسی نے پک کر لیا ہوگا، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اور کچھ؟ تم ہم سے تالیہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کرتی تھی، ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ داتو سری؟ وہ ایک رول تھا، میشا تاج۔ ایک اچھی ٹیچر، کون آرٹسٹ، پورے کون آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ جوش سے کہنے لگی۔ وہ ایک کردار تخلیق کرتے ہیں اور اسے آخر تک نبھاتے ہیں۔ جب تالیہ نے تم پہ شک کا اظہار کیا تو تم بھاگی کیوں نہیں؟ وہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے ذوالکفلی نے تالیہ کی جگہ لینے بھیجا تھا یار، میں نے آخری حد تک کوشش کرنی تھی، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں بھاگ ہی رہی تھی لیکن پھر آپ نے مجھے پکڑ لیا، سمپل۔ اس نے شانے اچکائے، اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بالکل پرسکون اور پر اعتماد تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں نے اور میری بیٹی نے تم پر اعتماد کیا، تمہیں گھر میں جگہ دی، تم سارا وقت ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی آئیں۔ مجھے تمہارے لیے افسوس ہے میشا، تم اپنی زندگی میں جھوٹے رشتوں کے سوا کچھ نہیں پاؤ گی، اور آپ جیسے سچ بولنے والوں کی زندگی میں کیا ہے؟ یہ اونچا محل، خالی دیواریں، اپنی کرسی کو بچانے کی فکر۔ وہ مسکرا کے اٹھی، میں جاؤں؟ اور تمہیں کیوں لگا میں تمہیں جیل بھیجنے کی بجائے یہاں سے جانے دوں گا؟ اور آپ مجھے اب بھی بہت عزت سے رخصت کرنے والے ہیں داتو سری؟ وہ مسکرا کے بولی، کیونکہ میرے پاس ایک انشورنس پالیسی ہے۔ انٹرسٹنگ، کیا ہے وہ پالیسی؟ میں ذوالکفلی کے اس کام کے لیے اس لیے راضی ہوئی تھی کیونکہ اس نے مجھے بچ نکلنے کا راستہ دکھایا تھا۔ وہ صوفے پہ آگے کو ہوئی اور اس کی طرف جھکی۔ میری انشورنس پالیسی ہے تالیہ مراد۔ فاتح نے چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، مسکرا کے کہہ رہی تھی، تالیہ نے بہت سے جرائم ذوالکفلی کے ساتھ مل کے کیے ہیں، ان کے پاس ان کے ثبوت ہیں، وہ ان جرائم کے لیے معافی نامہ حاصل کر چکی ہے۔ ہاں، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں ان ثبوتوں کو پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میشا نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی۔ آج اگر صحیح سلامت میں یہاں سے نہ نکلی تو ذوالکفلی ان ساری چیزوں کو میڈیا پہ دے دے گا۔ انٹرنیٹ کی دنیا کریزی ہوتی ہے داتو سری، تالیہ مراد کے جرائم کا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ ابھی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تالیہ ایک کون آرٹسٹ تھی۔ اس کا معافی نامہ بھی صوفیہ رحمان نے سیل کروا دیا تھا، کوئی اسے کھول بھی نہیں سکتا، لیکن اگر میری زبان کھل گئی تو اس کی آواز ہلکی ہو گئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فاتح کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، تو سارا ملک جان جائے گا، سارا ملک یہ بھی پوچھے گا کہ صوفیہ رحمان نے کیسے ایک مجرم کو معاف کر دیا۔ تالیہ مراد ابھی ایک الزام سے نکلی ہے، وہ اگلی صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ایسے کئی اسکینڈلز میں گھر جائے گی۔ جن لوگوں کی چیزیں اس نے چرائی تھیں یا ان کو لٹایا تھا وہ بدلہ لینے نکل آئیں گے۔ اس دفعہ تالیہ پہ لگنے والے الزامات سچے ہوں گے۔ اب آپ بتائیں داتو سری، آپ مجھے یہاں روکیں گے یا باعزت جانے دیں گے؟ یہ وہ میشا نہیں تھی جسے وہ اتنے عرصے سے جانتا تھا، یہ چمکتی آنکھوں اور دامیانہ لہجے میں بولنے والی عورت کوئی اور تھی۔ فاتح خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں میشا کی آنکھوں پہ تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں آپ کا وقت کم کر رہی ہیں، مجھے 11 بجے سے پہلے اس گھر سے نکلنا ہونا ہے، ورنہ تالیہ کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ کیا آپ اس کی عزت سے زندگی گزارنے کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے؟ فاتح نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور میشا کو معلوم تھا وہ جیت چکی ہے۔ تم یہاں سے خالی آ جاؤ گی، تم اپنا سامان، اپنی چیزیں سب یہاں چھوڑ کے جاؤ گی اور دوبارہ میرے گھر یا میرے بچوں کے قریب بھی نہیں آؤ گی، اور تم کبھی بھی تالیہ کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اینڈ
मीशा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। ठीक है। कुछ देर बाद मीशा ताज इसके घर के गेट से बाहर निकल रही थी। जुलियाना अपने कमरे में बंद हो गई थी। सिकंदर और स्टडी के कोने से दूसरे का चक्कर काटते हुए गुस्से से कह रहा था, डैड वो औरत फरार थी, आप इसको कैसे जाने दे सकते हैं। वो बार बार पेशानी छूता था, रंगत सुर्ख पड़ रही थी, हम इसको रोक नहीं सकते थे। वो संजीदगी से बोला, इसके चेहरे पे ढेरों मलाल था। वो आपको नुकसान पहुंचाएगी डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से जाके भी कुछ ऐसा जरूर करेगी जिससे आपको नुकसान हो। फातेह सोगवारियत से मुस्कुराया और खड़े होते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं ये बात नहीं जानता, और दरवाजे से बाहर निकल गया। सिकंदर बेबसी से इसे देखता रह गया। वो अब पूरे घर में जुलियाना को आवाज़ें दे रहा था। जुलियाना को इस सदमे से निकलने में अब एक लंबा अरसा लगना था। वो जानता था। वो फोल्डर इसकी स्टडी टेबल पे रखा रह गया। क्या उन्होंने दस्तखत किए? तालिया जब वापस कार में आई तो एडम ने छूटते ही पूछा, नहीं, लेकिन इनको मीशा की हकीकत जल्द मालूम होने वाली है। वो कुछ मुजमल सी लग रही थी। सारी तफसील सुन के एडम ने बेख्तियार माथे को छुआ, यानी साबित हुआ तालिया मुराद के अंदाजे गलत नहीं होते। फिर इसने झरझरी ली, आप चली क्यों आई? वहां रोक के मीशा के तासुरात क्यों नहीं देखे? मैं फातिह को अफसरदा नहीं देखना चाहती थी एडम। वो पुरमलाल लग रही थी। एडम ने कार सड़क पे डाल दी थी। अब ड्राइव करते हुए गाहे बगाए इसको देख रहा था, जो परेशान सी खिड़की की तरफ चेहरा मोड़े हुए थी। एक बात मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी देर बाद तालिया ने अपने खदशे को जुबान दी, मीशा वहां रुकी क्यों रही? जब मैंने इससे टेढ़े सवाल पूछे थे इस रोज डिनर में तो इसका कोर खराब हो चुका था। इसे वहां से भाग जाना चाहिए था। इसने इतने दिन इंतजार क्यों किया? क्योंकि वाहन फातिह इस पे अभी तक भरोसा किए हुए थे। नहीं एडम, वो औरत इनको नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको फिक्र क्यों है? आप तो वैसे भी इनको छोड़ के जा रही हैं। अब आप यहाँ नहीं होंगी तो भले कोई भी इनको नुकसान पहुंचाए, आपको क्या? तालिया के माथे पे शिकने पड़ी। इसने नागवारी से ड्राइव करते हुए एडम को देखा। मैंने सिर्फ दायां हाथ कटवाने की बात की थी या जुबान की भी? एडम ने अफसोस से इसे देख के सर झटका। दुनिया इधर से उधर हो गई, लेकिन शहजादी ताशा की रौनक नहीं गई, जाएगी भी नहीं। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। जो भी था वो अब इस बारे में नहीं सोचेगी। वो हर एक को बचाने की फिक्र अब नहीं करेगी। बस मलाक्का शहर में सल्तनत महल अब एक म्यूजियम बन चुका था। ये वो सल्तनत महल नहीं था जिसमें एक ज़माने में शहजादी ताशा दाखिल हुई थी। मुराद राजा की मौत के चंद साल बाद पुर्तगाली मलाक्का पे काबज हुए और इस महल को जला के राख कर दिया। सदियों बाद पुराने नक्शे दरियाफ्त हुए। इन किताबों की मदद से हू बहू वैसा ही महल तामीर किया गया। लकड़ी का ये खूबसूरत महल गो के वही था, लेकिन ये वो नहीं था। वो ऐसे बदल चुका था जैसे इंसान बदल जाते हैं। ढांचा वही रहता है, नक्श वही रहते हैं, लेकिन इनका दिल बदल जाता है। पुराना जल के राख हो जाता है और जो नया दिल इसकी जगह लेता है। इसमें गोश्त कम और पत्थर ज़्यादा होते हैं। इस महल को देखने सयाह दिन रात दूर दूर से आते थे। इंस्टावर्दी फोटोज़ खिंचवाते, वहाँ दर्द तहरीरें पढ़ते, हंसते बोलते खाते पीते वहाँ से रुखसत हो जाते। कुछ अलबत्ता पिछली तरफ बने अहाते में भी जाते थे जहाँ गुज़िश्ता सलातीन की कब्रें मौजूद थी। पथरीली कुतुबों वाले ये कब्रें पुर्तगालियों की आग से महफूज रह गई थी। वहाँ 3-4 कतारें बनी थी और अपने वक़्त के ताकतवर तरीन हुक्मरान एक ही सफ़ में अबदी नींद सो रहे थे। इन कब्रों की वस्ती कितार में तालिया मुराद मौजूद थी। सर पे स्याह स्काफ ओढ़े वो दुआ के अंदाज में हाथ बाहम मिलाए कब्र के सामने खड़ी थी। इसकी आंखें गुलाबी कुत्बे पे जमी थी। सुल्तान मुराद राजा, आंख से आंसू गिरा और गाल पे बह गया। इसने अपने लंबे स्याह कोट की जेब में हाथ डाला और वो कदीम तर्ज का लिफाफा निकाला। लिफाफे के अंदर से खत निकाला और वह तहरीर फिर से पढ़ने लगी। इसका बाप मर चुका था। इसकी कब्र सामने थी, लेकिन किसी और दुनिया में इसका बाप जिंदा था और वो इसका इंतजार कर रहा था। इसने भीगी आंखें बंद की। गरम आंसू गाल पे लड़कने लगे। इसने कब्र पे हाथ फेरा। मेरे आपसे सारे गिले दूर हो चुके हैं बाबा, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैंने आपको हर सूरत मौत के हाथों खो देना है। वो मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरी दुनिया है। तालिया ने ज़िंदगी में बहुत से गलत फैसले किए हैं, अब भी शायद कर रही है, लेकिन बाबा मैं अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकती। मेरी दुआ है कि आप अपनी मौत से पहले मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपका दिल दुखाया था, लेकिन मैं खुद भी दुखी हूँ। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ा रही थी। आंसू थोड़ी से नीचे गर्दन पे टपक रहे थे। इस अहाते के बाहर एडम और दातन मुंतजर से खड़े थे। तालिया की इनकी जानब पुश थी। दूर से वो बस सर झुकाए खड़ी नजर आ रही थी। वो दोनों एक दरख्त के साथ खड़े इसके मुंतजर थे। दोनों खामोश थे, दोनों उदास थे। फिर दातन कंगारी, तालिया वापस जाने का तो नहीं सोचेगी? ये नामुमकिन है दातन। वो अपने बाबा के खत के बाद से गिल्टी ज़रूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। दोनों के दरमियान खामोशी का वक्फा आ गया। फिर दातन गोया हुई, वो फाते को छोड़ रही है, तुम जानते हो, फिर भी तुमने इससे अब तक बात क्यों नहीं की? एडम ने सन ग्लासेस उतारे और मुस्कुरा के दातन को देखा। इसकी आंखों में ज़माने भर की उदासी थी। मुझे पहले डर था कि वो मेरा इंतखाब नहीं करेंगी, लेकिन अब बात इंतखाब से आगे निकल चुकी है। ये जो दिल होता है ना, इसमें एक वक्त में एक शख्स ही समा सकता है, और जब तक वो ना निकले किसी दूसरे को इसमें दाखिल होने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। क्या तुम इसके दिल से फाते के निकलने का इंतज़ार करोगे? नहीं दातन। जिसके महबूब के दिल में कोई और वो फिर भी इसको पाने के लिए जतन करता रहे, ऐसा शख्स हमेशा मगमूम रहता है। महबूब के लिए दूध की नहर खोदना या जहर खाना आसान होता है। जानती हो मुश्किल क्या होता है?
ایڈم اس کی طرف گھوما اور سرما کی دھوپ میں کھڑا تھا اور داتن چھاؤں میں، دھوپ اور سائے میں 3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ داتن نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا جس کے ارد گرد سے روشنی کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ کیا مشکل ہوتا ہے اس کی محبت سے موو آن کر کے بڑھ جانا؟ کسی کو انلو نہیں کیا جا سکتا، میں مانتا ہوں، لیکن اپنے دل کو اس کی خواہش سے خالی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، مگر میں کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کسی تیسرے کو ان کے درمیان کی لکیر نہیں بننا چاہیے۔ ایڈم بن محمد میں اتنی سیلف اسٹیم ہے کہ وہ ٹھکرائے جانے کا انتظار کیے بغیر اس سکون سے الگ ہو جائے۔ میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا داتن، کیونکہ اب میں خود سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اگر میں ان کے درمیان میں آیا تو ایڈم کو ایڈم کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سیاہ لباس والی تالیہ اب قبروں کی قطار سے نکل کے ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ خط طے کرتے ہوئے آنکھیں رگڑتی احاطے سے باہر نکلی۔ ان کے پاس پہنچنے تک اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ وہ خط کو پرس میں ڈالنے لگی کہ داتن نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا میں اس کا لفافہ رکھ سکتی ہوں؟ یہ اینٹیک ہے، میرے کام آئے گا۔ نہیں، تالیہ نے سختی سے کہا اور خط اندر پرس میں ڈال دیا۔ یہ میرے پاس میرے بابا کی آخری نشانی ہے۔ داتن نے خفت سے کندھے اچکائے۔ اوکے سوری۔ پھر گھڑی دیکھی، کہیں چل کے کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ مغموم سے انداز میں بولی۔ اس کی ناک ابھی تک سرخ پڑ رہی تھی۔ تالیہ، ہم تینوں آخری دفعہ ملاقہ ساتھ آ رہے ہیں، تم اگلے ہفتے ہمارا ملک چھوڑ کے چلی جاؤ گی، ہم پھر کب آ سکیں گے بھلا؟ کم از کم آج کا یہ دن اداس شکل نہ بناؤ اور اچھی یادیں لے کر جاؤ۔ داتن خفگی سے بولی تو تالیہ جبراً مسکرائے، اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی ایڈم کی طرح دھوپ میں کھڑی تھی۔ اور یہ طے ہے کہ آپ اپنا ارادہ نہیں بدلیں گی؟ ایڈم نے بغور اسے دیکھا۔ نہیں، میں مزید اس ملک میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے یہاں سے دور جانا ہے۔ کہا نا یہ کام نہیں کرتا، ایڈم نے ابرو اچکا کے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ گہری سانس لے کے اس کے ساتھ ہو لی۔ داتن ایک قدم پیچھے تھی۔ آج کے دن تم اپنا سارا وقت مجھے اور ایڈم کو دو گی تالیہ، داتن ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج کے دن تم اپنی آزادی کو انجوائے کرو گی۔ اگر فاتح سے دور جانے کا فیصلہ کیا ہی ہے تو اس کو برداشت بھی کرو۔ آج ہم فاتح کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ شیور؟ کون فاتح؟ شہزادی نے شانے اچکا کے کہا۔ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ داتن مسکرا دی اور ایڈم نے البتہ اپنی مسکراہٹ چھپا لی۔ چلتے چلتے تالیہ نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں ایک روشن دن نکلا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ہاں، آج کے دن وہ نہ فاتح کی فکر کرے گی، نہ اس کے بارے میں سوچے گی۔ آج کا دن وہ اپنے رنگ میں رہے گی۔ وہ سیاہ ہے اور اسے کسی دوسرے کو بچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تینوں ایک ریستوران میں داخل ہوئے اور ایک میز کے گرد رکھی 3 کرسیاں ایک ساتھ کھینچیں۔ پھر کرسیاں کھینچتے ہاتھ تینوں کے ایک ساتھ رکے، گردنیں اوپر ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھیں، آنکھیں وہیں ساخت ہو گئیں جیسے ریستوران میں دوسرے لوگوں کی ہو چکی تھی۔ اسکرین پہ وان فاتح کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور ساتھ چلتی خبر سب کو ہکا بکا کر گئی تھی۔ پردھان منتری ایک نئے مسئلے کا شکار، اسکرین پہ نظر آتی نیوز کاسٹر اسپاٹ چہرے اور بورڈ مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی۔ پردھان منتری وان فاتح بن رامزل کی 15,672 ای میلز انٹرنیٹ پہ جاری کر دی گئیں۔ ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ پالیٹکس ایک ایسا بین الاقوامی پورٹل ہے جہاں گزشتہ کئی برس سے سیاستدان، خفیہ ایجنسیوں اور سیلیبریٹیز کی سیکرٹ ڈاکومنٹس، ای میل اور پرائیویٹ ویڈیو نشر کی جاتی ہیں۔ یہ مواد اس ویب سائٹ کو یا ہیکنگ کے ذریعے ملتا ہے یا وسل بلورز کے ذریعے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وان فاتح کی جو ای میلز لیک کی گئی ہیں وہ ذاتی نوعیت کی نہیں ہیں، وہ سرکاری نوعیت کی ہیں۔ ان میں سیاسی دعوت ناموں سے لے کے فوجی عہدیداروں کے ساتھ کی جانے والی باتیں بھی شامل ہیں۔ ہمارے تجربے کار ان ای میلز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان ای میلز میں موجود ملکی مواد ملکی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ وان فاتح کے پہلے دور حکومت سے متعلق ہے اور اس میں روٹین کے امور کی بات کی گئی ہے، لیکن نیوز کاسٹر نے وقفہ دیا۔ اگر یہ نقصان پہنچائیں گے تو صرف ایک شخص کو، وان فاتح کو؟ ایڈم بے یقینی سے اسکرین کو دیکھ کے بڑبڑایا۔ داتن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ ذاتی ای میلز نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں کوئی بات خفیہ یا نازک باتیں نہیں کی گئیں اور یہ ان کے پہلے دور حکومت کی ہیں، تو ان کو نقصان کیوں پہنچائیں گی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان ای میلز میں کیا ہے، نیوز کاسٹر اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ داتن اپنا جواب اس کی رپورٹ میں ڈھونڈنے لگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پردھان منتری نے یہ ای میلز اپنے اس ای میل ایڈریس سے بھیجی ہیں جو پرائیویٹ سرور پہ ہے۔ یہ پرائیویٹ سرور پردھان منتری کی اپنی ویب سائٹ کا ہے جسے وہ کئی برسوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ اوہ نو! فاتح نے پی ایم بننے کے بعد ای میل سرور تبدیل نہیں کیا۔ تالیہ شاک سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ پردھان منتری گزشتہ کئی سالوں سے پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غفلت ہے۔ اس اہم عہدے پہ ہونے والے عہدیدار کو پرائیویٹ سرور نہیں بلکہ گورنمنٹ کا سرور استعمال کرنا چاہیے تھا۔ گورنمنٹ کے سرور بھی ہیک ہو سکتے ہیں، داتن نے بے چینی سے کہا۔ تب وہ فاتح صاحب کی غلطی نہ ہوتی۔ یہ ہے، ایڈم نے افسوس سے اسکرین کو دیکھا، جب تک کچھ غلط نہیں ہوا ہوتا انسان احتیاط نہیں کرتا۔ پہلے کب کسی کا پرائیویٹ سرور ہیک ہوا ہے جو وہ ایسا سوچتے؟ یہ میلز ہیک نہیں ہوئی۔ تالیہ نے چہرہ ان کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ ان کا پرائیویٹ سرور بہت سیکیور تھا، اس کو ہیک کرنا آسان نہیں تھا۔
اس لیے ذوالکفلی نے ان کے گھر میں میشا کو داخل کروایا تھا تاکہ کسی طرح اسے ان کے اسٹڈی روم تک رسائی مل جائے۔ اتنے برس میشا ان کی کمزوری ڈھونڈتی رہی اور پھر ایک دن اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے ہیں، اسی لیے وہ ان کے گھر رہنے آئی۔ وہ رات کو ان کی اسٹڈی میں گئی، ان کے لیپ ٹاپ کے ذریعے یہ میلز ڈاؤن لوڈ کی۔ اس نے کب سے آنکھیں بند کی۔ میں غلط سمجھی تھی۔ میشا وان فاتح کی زندگی میں ان کی بیوی بننے نہیں آئی تھی، نہ اسے میری جگہ لینی تھی۔ وہ صرف ان کو سیاسی نقصان پہنچانے آئی تھی، اور اب وان فاتح کی کرسی خطرے میں ہے۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ایڈم بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر گزری تھی وان فاتح کا نام نہ لینے کے فیصلے کو۔ وہ نام تو کبھی ذہن سے محو ہونا ہی نہیں تھا۔ چیتالیہ اب آپ کیا کریں گی؟ تالیہ کتنی دیر تک اسکرین کو دیکھتی رہی۔ وہ ابھی تک کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ تینوں میز پہ نہیں بیٹھ سکے، لیکن تالیہ کی حالت سب سے مختلف تھی۔ تالیہ، داتن نے نرمی سے اسے پکارا، تم اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہو، تم اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اپوزیشن فاتح کو امپیچ کرے یا پولیس سے غداری کے الزام میں پکڑ لے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اتنے برس اس کرسی کے لیے محنت کی۔ وہ بنا پلک جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ سارے فیصلے، ساری جدوجہد اس ایک خواب کے لیے تو تھی۔ تالیہ پلیز۔ داتن اس کے اور اسکرین کے درمیان آ گئی۔ یہ ہمارا ملائکہ میں آخری دن ہے، ہم سب اس کے بعد الگ ہو رہے ہیں۔ میں نے دن رات ایک کر کے ان کو چیئرمین کا الیکشن جتوایا تھا۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں خود سے بول رہی تھی۔ میں ان کی کافی کا کپ لیے بارش میں ان کے ساتھ بھاگا کرتی تھی، اور وہ سب ضائع چلا گیا۔ تالیہ، یہاں سے چلو، کہیں اور بیٹھتے ہیں جہاں اس سیاہ سیاست کا ذکر نہ ہو۔ تالیہ نے چہرہ ان دونوں کی طرف موڑا تو اس کی حیران آنکھوں میں پانی تھا۔ ان کی برسوں کی ریاضت رائیگاں چلی جائے گی۔ وہ ایک بیکار نااہل وزیر اعظم کے طور پر نکال دیے جائیں گے۔ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، آپ کو کیوں پرواہ ہے چیتالیہ؟ ایڈم سنجیدگی سے بولا۔ تالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک چیلنج لکھا نظر آ رہا تھا۔ داتن نے اسے ٹوکنا چاہا، لیکن ایڈم بن محمد کو سچ بولنے سے کون روک سکتا تھا؟ آپ تو ان کو چھوڑ چکی ہیں، آپ تو فیصلہ کر چکی ہیں کہ آپ اب کسی کو نہیں بچایا کریں گی، بلکہ آپ خود غرضی کی زندگی گزاریں گی۔ کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا 2 قدم قریب آیا۔ کیونکہ آپ کا رنگ سیاہ ہے، میرا رنگ سیاہ نہیں ہے۔ وہ جواباً گرائی، تالیہ سیاہ نہیں ہو سکتی۔ مجھے نہیں معلوم میرا رنگ کیا ہے، مجھے صرف ایک بات معلوم ہے کہ میں غلط تھی۔ میں ساری دنیا کو نہیں بچا سکتی، لیکن میں وان فاتح کو ضرور بچاؤں گی۔ تالیہ ان کا خواب ان کے ہاتھوں سے چھیننے نہیں دے گی۔ اس نے نوچنے والے انداز میں اپنا پرس اٹھایا، دروازے کی طرف بڑھی۔ داتن نے ہکا بکا سا اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ داتن اس کے پیچھے لپکی۔ میری فلائٹ میں ابھی 1 ہفتہ ہے، میں اس وقت کو ضائع نہیں کروں گی۔ میں وان فاتح کی مدد کے لیے جا رہی ہوں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ میشا کی حقیقت وہ جان گئے تھے۔ انہوں نے یقیناً اسے اپنی سیکورٹی ایجنسیوں کے حوالے کر دیا ہوگا۔ میں میشا سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے چاہیے میشا کی جان بھی لینا پڑی، لیکن میں اس سے یہ بات ثابت کروا کے رہوں گی کہ وان فاتح اس معاملے میں بے قصور تھے۔ وہ باہر نکلتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی۔ اس ساری پریشانی میں تالیہ مراد نے نہیں دیکھا تھا۔ داتن نے بہت مہارت سے اس کے پرس سے وہ لفافہ نکال لیا تھا۔ پھر خط واپس پرس میں ڈال کے اس نے لفافہ احتیاط سے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ تالیہ ان سے زیادہ خود سے بولتی ہوئی اب فٹ پاتھ پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ سیڑھی پر دھارنا پہ شام کے نیلکوں سائے پھیلے تھے۔ اس اونچے محل کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ اس کے سبز باغات میں لگے لیمپ پوسٹس میں جلے تھے۔ پردھان منتری کے آفس کی کھڑکیوں سے البتہ باہر کی روشن رات دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کھڑکیوں کے آگے بلائنڈز برابر تھے۔ اپنی کرسی پہ بیٹھا فاتح ٹیک لگائے آستینے موڑے اطمینان سے سامنے بیٹھے دونوں افراد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور روایتی لباس میں ملبوس تھے۔ سر ٹوپیوں سے ڈھکے تھے۔ دونوں کے چہرے پریشان تھے اور وہ ایک ساتھ تیزی سے بولے جا رہے تھے۔ آپ اس کرائسس سے کیسے نکلیں گے داتو شریف؟ بے فکر ہو، فاتح نے ابرو اچکا کے اسی مطمئن آواز میں کہا۔ لوگوں کی ای میلز ہیک ہوتی رہتی ہیں، قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑی تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ پرانی ای میلز تھی ویسے بھی۔ داتو سری، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جانے اور کتنی حساس ای میلز آپ نے پرائیویٹ سرور پہ بھیجی ہوں گی، اور سب کو الزام دے رہے ہیں پرائیویٹ سرور۔ اف، ان صاحب نے کرا کے ماتھے کو چھوا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے استعمال کیا پرائیویٹ سرور، سب کرتے ہیں، اب اسے نہیں کریں گے؟ سر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، یہاں کوئی ہیکر کو الزام نہیں دے گا۔ یہ لوگ میڈیا پہ آپ کے خلاف اتنی بڑی مہم چلائیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ریلیکس، مجھے بتاؤ ہمیں بل منظور کروانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ صرف 5 اور۔ لیکن داتو سری اس وقت بل کو پس پوش ڈال دیجیے اور اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ بل کو کیوں پس پوش ڈال دوں؟ میں سوموار کی صبح یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جس چیز سے تم ملو اسے بتا دینا کہ وان فاتح کو ان ای میل لیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وان فاتح استعفیٰ نہیں دے گا، مضبوط لہجے میں کہتے اس نے دونوں ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گہری سانس لے کے اسے الوداع کہا۔ وہ باہر نکلے تو فاتح کے چہرے پہ پریشانی کی رمق دکھائی دی۔ اس نے اس بورڈ کو دیکھا جو ابھی تک آفس میں رکھا تھا۔ وہاں مختلف رنگوں کے مقناطیس بورڈ لگے اسے بتا رہے تھے کہ ابھی تک اس کے پاس بل پاس کرنے کے لیے مطلوبہ اکثریت نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور انٹرکام اٹھایا۔ کیا چیتالی ابھی تک بیٹھی ہیں؟ جی سر، وہ پچھلے 20 منٹ سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگلی میٹنگ میں کتنا وقت ہے؟ 7 منٹ۔ اوکے۔ تالیہ سے کہو اس کے پاس 10 منٹ ہیں۔ فون رکھ کے اس نے تاثرات ویسے ہی بنا لیے، پرسکون، مطمئن اور قدرے سرد۔
اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی۔ وہ دور سے دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں غصہ۔ آج اس نے ہیٹ نہیں پہن رکھا تھا، بس سیاہ اسکرٹ بلاؤز پہ پیلے رومال گردن پہ باندھ رکھا تھا۔ مجھے ابھی بھی علم ہوا ہے کہ میشا تاج کبھی گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے اسے جانے دیا۔ کیوں فاتح؟ وہ جارحانہ انداز میں بولی۔ اس کی میز کے سامنے آ کے رکی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ یہ سب اس نے کیا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹیک لگا کے بیٹھے فاتح نے کندھے اچکائے۔ آپ کی پریمیئر شپ خطرے میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ وہ تعجب سے بولی۔ اور آپ نے میشا کو جانے کیوں دیا جبکہ جانتے تھے وہ یہ کرے گی؟ جس وقت میں نے اسے جانے دیا اس سے پہلے یہ سب کر چکی تھی۔ ہمیں معلوم اب ہوا ہے اس کو روکنے سے وہ جو نقصان پہنچا چکی تھی وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تالیہ سیدھی ہوئی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ آپ نے اسے کیوں جانے دیا فاتح؟ کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ چلی جائے یہ بہتر تھا اس سے کہ میں کوئی نیا مسئلہ کھڑا کرتا۔ جولیانا ڈسٹرب ہوتی، شرمندگی الگ ہوتی۔ نہیں، اس نے آپ کو بلیک میل کیا تھا، ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے پاس کچھ تھا آپ کے خلاف۔ یہ گفتگو بے معنی ہے تالیہ۔ تم بتاؤ تم کیوں آئی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ کیونکہ میں آپ کی کرسی چھینتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی فاتح۔ آپ اس مسئلے سے نہیں چھپ سکتے۔ مجھے بتائیں میشا کے پاس آپ کے خلاف کیا تھا تاکہ میں اس کو ڈھونڈ سکوں اور اس کو واپس لا سکوں۔ اس کو واپس لانے سے کیا ہوگا؟ تالیہ دونوں ہتھیلیاں میز پہ رکھ کے جھکی اور ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولی۔ وہ ساری عوام کے سامنے گواہی دے گی وان فاتح نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں اس سے گواہی دلوا لوں گی۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کس چیز سے آپ کو بلیک میل کیا؟ اب کہ تالیہ کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی، بے بسی تھی۔ تالیہ، فاتح نے ایک فائل قریب کرتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا۔ کیا تم ملک چھوڑ کے نہیں جا رہی تھی؟ وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ وہ سیدھی ہوئی۔ آپ اپنے مسئلے کا سوچیں۔ میں اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینکس بٹ ناٹ تھینکس، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا جیسے کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ اسکینڈل آپ کی کرسی لے سکتا ہے فاتح۔ اس کی بے بسی اب پریشانی میں بدلنے لگی۔ مگر میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے بچاؤ۔ میں نے اس سے بڑے مسئلے دیکھے ہیں۔ میں اس سے بھی خود نکل آؤں گا۔ فائل قریب کرتے ہوئے اس نے اینک اٹھائی، کھولی اور وہ پیپرز میں ابھی تک سائن نہیں کر سکا۔ تمہاری فلائٹ سے پہلے کر کے تمہیں بھجوا دوں گا، ٹھیک تالیہ؟ اینک لگاتے ہوئے اس نے فائل کھولی۔ اس کو جانے کا اشارہ تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ کبھی کبھار ہمیں دوسروں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ ہمیں بچا سکیں۔ وہ دکھ سے اسے دیکھ کے بولی۔ تمہارے لیے کہا تھا۔ وہ اب فائل پہ اوپر سے نیچے سرسری نظر دوڑا رہا تھا۔ اس نے آپ کو کس کی وجہ سے بلیک میل کیا؟ فاتح کا صفحہ پلٹتا ہاتھ رکا۔ کسی بہت قیمتی شخص کی وجہ سے۔ ایک گہری خاموشی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میشا کی دھمکی خالی بھی ہو سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ صرف ڈرا رہی ہو سکتا ہے، لیکن میرے پاس خطرہ مول لینے کی گنجائش تک نہ تھی۔ وہ اب فائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تالیہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ طے تھا کہ وان فاتح اس کو اپنی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور جو اجازت نہ دے اس کی مدد کون کر سکتا ہے بھلا؟ وہ باہر نکلنے لگی تو اسی وقت ایک ڈھیلے سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے رکا اور راستہ دیا۔ تالیہ باہر آ گئی، لیکن اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ ایک سیاہ کور والی فائل لیے اندر جا رہا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا تو اندر کا منظر چھپ گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ باہر میز پہ بیٹھا اسٹافر اس کو یوں کھڑا ہونے پر بھویں بھینچے گھورنے لگا، مگر وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ وہ نوجوان باہر آیا اور دروازہ بند کیا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ہر دفعہ ان سیاہ فائلز کا ڈھیر لگاتے جا رہے ہیں، لیکن پی ایم صاحب ان کو نہیں دیکھتے۔ ان میں ایسا کیا ہے؟ شاہدان نامی وہ اسٹافر ہچکچایا۔ تالیہ نے سر جھٹکا۔ خیر کوئی کانفیڈینشیل معاملہ ہے تو میں نہیں پوچھتی۔ وہ آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ فوراً بولا، نہیں، خفیہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ضروری معاملہ بھی نہیں ہے۔ کاش ہوتا، تب وہ اسے زیادہ جلدی دیکھ پاتے۔ وہ رنجیدگی سے بولا۔ تالیہ رک کے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل داتو سری نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک پروجیکٹ جسٹس سے شروع کریں گے، جس میں ان لوگوں کے کیسز سنے جائیں گے جو عرصے سے جیلوں میں مقید ہیں اور ان کے پاس اچھا وکیل کرنے کو رقم نہیں ہے، اور سرکاری وکلا ان کے کیسز لاپرواہی سے دیکھتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ قیدی غلام، وہ اداسی سے مسکرائی، وہ غریب قیدیوں کو رہائی دلوانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں، صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ جی ہاں، جب سے ہم نے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا ملک بھر سے سینکڑوں قیدیوں اور ان کے گھر والوں نے درخواستیں بھیجی۔ میں ہر ہفتے وہ درخواستیں اکٹھی کر کے ان کو فائل میں لگا کے داتو سری کے پاس لے کر جاتا ہوں، لیکن ان کے پاس زیادہ اہم کام ہے۔ نہ جانے کب وہ ان درخواستوں کو دیکھ پائیں گے۔ جب وہ ان جمع ہوئی درخواستوں کو نہیں دیکھ پاتے تو آپ ہر ہفتے ان میں اضافہ کیوں کرتے جاتے ہیں؟ درخواستیں دیکھنا ان کی جاب ہے، فائل ان کے پاس پہنچانا میری جاب ہے۔ کیا وان فاتح نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی دوسرا اپنی جاب نہ کر رہا ہو تو ہمیں اپنی جاب کرنی چاہیے؟ وہ مسکرا کے بولا، اور وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ فاتح خود کو بچائے یا نہ بچائے، کیا تالیہ کو اپنی جاب نہیں کرنی چاہیے تھی؟